Welcome to the Raja-Headed World. Please sit back, relax, and enjoy the show. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व ममातुहू व निजातुहू व इज्जतुहू व मंज़िलतुहू कैफा हालिक। मैं हूँ हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर से आप लोगों के दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हो चुके हैं हम। ये जो वीकली हॉरोस्कोप है हमारा, ये एक ऐसी रूटीन बन चुकी है कि पहले ये होता था जब ये लॉकडाउन नहीं था कि ये हफ्ता अब आया है 7 दिन के बाद, जब काम में आप चूर होते थे, आपको अंदाजा नहीं होता था। लेकिन अब हफ्ता हर दूसरे दिन आ जाता है, क्योंकि आप हैं तो लॉकडाउन, लेकिन हमारे पास शायद वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। कुछ लोगों की ईमेल्स आती हैं जो कहते हैं वक्त ठहर गया, लेकिन मेरे हिसाब से बड़ी तेजी से गुजर रहा है। और पहले कभी कभी नागे हुआ करते थे, 2 दिन गोश्त के नागे हुआ करते थे। अब ये नागे रूटीन में ही दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। प्लीज स्टे होम, आप लोग स्टे सेफ रहना चाहते हो तभी। अच्छा, ये मंगल और बुध को जो एक कॉन्सेप्ट है, गोश्त की बात चली है कि क्यों नागा हुआ करता था। जो हिस्ट्री जिस वक्त आप पढ़ते हैं और जो बुजुर्ग आपको बताते हैं, वो कहते हैं कि इस दिन जो हाबील का कत्ल किया था काबिल ने, तो वो मंगल का रोज था। तो जिस दिन ये खून हुआ तो वो जो कबीले थे 2, तो जाहिर खून हो गया। बाद में जब पता चला तो मंगल वाला दिन था, तो उन्होंने एहतरामन कि वो भाई की लाश उठा के काबिल घूमते रहे ना कि इसका क्या करूं, और फिर जंगल में ले गए, और फिर जाहिर है वो कौए ने बताया कि किस तरह। तो इसको खून का दिन समझा जाता था कि इस दिन हमने किसी जानवर का खून नहीं बहाना, ये अपशुगन समझा जाता है, नाहस समझा जाता है, और जानवर ज़िबा नहीं करते थे। ये रिवायत फिर पड़ गई। फिर कुछ कौमों में भी ये बात मशहूर हो गई कि जो मंगल है ये खूनी दिन होता है। इस दिन भी जो चीज जिस्म से निकलती है, नाखून नहीं काटे जाते, बाल नहीं काटे जाते, गोश्त नहीं काटे जाते। तो बुध का दिन भी इसी के साथ शामिल होता है, क्योंकि प्लैनेट 24 आवर में जब वो चक्कर लेता है तो इन 2 दिनों को रख दिया गया। अब अक्सर आपने सुना होगा कि मगरिब और असर के दरमियानी वक्त में झाड़ू नहीं लगाते। अब हम बहुत सारे लोग ये कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ यार। इस वक्त बहुत सारे बुजुर्ग हमें कहते हैं कि नहीं जी, इस टाइम फरिश्ते फिर घरों में नहीं आते, इस टाइम पे ये होता है वो होता है। जो इसकी बेसिकली तो ये 1500 बरस पहले नॉर्मल रूटीन होती थी। वो अरब की एक बूढ़ी औरत थी जो दिन भर झाड़ू देती थी और सारा कचरा इकट्ठा करती थी, और असर और मगरिब के दरमियानी वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता था तो वो वहां रास्ते में वो फेंक दिया करती थी। तो वो हुजूर पाक के करीब वो जो कूड़ा करकट होता था, जिसकी वजह मोहम्मद की मोहब्बत बन गई कि हम कहते हैं सरकार मोहम्मद से हमारी मोहब्बत है, अरब वालों की मोहब्बत हो गई। तो उन्होंने बाकी जगहों पे उस रोज जब ये रिवायत चली शुरू हुई तो एहतरामन ये रोक दिया गया कि यार शाम के टाइम पे, मगरिब और असर के टाइम पे झाड़ू नहीं मारना चाहिए। ये मोहब्बतें, कभी कभी मोहब्बतें एहतरामन भी होती हैं। हम लोग नहीं जानते हैं कि जिंदगी में अल्लाह ताला के करीब अगर हम लोग नहीं हैं तो या फिर हम कुरान को गले से लगा रहे हैं या फिर हम अहले बैत को नहीं मान रहे हैं, तो ये मोहब्बत का इसमें कहीं ताल्लुक है। मोहब्बत हमसे रूठ ना जाए, हमें समझ नहीं आता। देखो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो बीवियों के बारे में कुछ तंज और ताने बड़े मशहूर हैं, ये हमारी जिंदगी के साथ रिलेट करते हैं। एक बीवियां अक्सर अपने खामिदों को कहती हैं आपके सारे भाई तो इतने चालाक हैं, आप क्यों इतने बेवकूफ हैं। ये एक बड़ा हाईलाइट जुमला है जो नॉर्मली बोला जाता है। दूसरा जुमला अक्सर बीवियां बोलती हैं सारे तकिए आपने तोड़ मड़ोड़ के बर्बाद कर दिए। ये एक बहुत कॉमन जुमला है जो अक्सर घरों में होता है। कुछ बीवियां जो कहती हैं आपके घर वालों ने कभी मुझे बहू तस्लीम किया ही नहीं। मतलब ये भी एक जुमला बहुत ड्रामों में भी हकीकत में भी सुनते हो। या फिर बीवियां कहती हैं कि आप कभी मेरी बात नहीं मानते, ये भी एक बहुत मशहूर जुमला। एक और बीवियों का बड़ा मशहूर ताना और तंज है मेरी तबीयत इतनी खराब है लेकिन आपको तो जरा भी परवाह नहीं। एक और जुमला होता है बच्चे मेरी बात नहीं मानते, अब आप उन्हें कुछ
कहते क्यों नहीं है? मतलब जाहिर है वो भी बाप पे आता है। कुछ बीवियां कहती हैं मुझे लगता है कि मैं कोई फालतू चीज हूं इस घर में। बहुत बोला जाता है ये जुमला, ये फिर बोला जाता है वैसे क्या सोच के शादी की थी मुझसे? ये भी एक बड़ा गहरा तंज होता है। ये फिर एक तंज मारा जाता है, शादी से पहले तो ऐसे नहीं थे आप। ये बहुत लोग सुनते हैं, बहुत बाद में बदल जाते हैं। कुछ बीवियों का फेवरेट जुमला होता है कितने दिन से आपने मुझसे हाल तक नहीं पूछा, जब जरा सी लिपस्टिक लगा दे और मैंने नोट पे कहा मेरा मूड बने, तब ये जुमला निकलता। या फिर एक बीवियां जुमला बोलती हैं कि बंदा खुश करने के लिए ही कह देता है जो दिल करे मांग लो आज। बीवियों ने कुछ डिमांड करनी होती है तब। और कुछ बीवियां ये जुमला बोलती हैं कि मैं आपके फायदे के लिए ही समझाती हूं। कुछ कहती हैं कि मैं कभी आगे से बुरी हूं क्या? कुछ कहती हैं जब मैं बात कर रही हूं तो मेरी तरफ देखा करें प्लीज, वो जो सख्त होती है। कुछ कहती हैं अपनी दफा तो आपका बड़ा गुस्सा आता है, आग लग जाती है। कुछ कहती हैं कि आपने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। कुछ कहती हैं चाहे अपनी मर्जी किया करें लेकिन बंदा मशवरा ही कर लेता है किसी से। कुछ कहती हैं करना अपनी मर्जी होता है इसलिए मुझसे मत पूछा करें। अब देखो यार मसला क्या है, ये जितनी भी चीजें इसमें नाराजगियां शिकायतें, जिस तरह बीवी मोहब्बत करती है और इन सब जुमलों में आपको कहीं ना कहीं उसकी छुपी हुई मोहब्बत नजर नहीं आती जो हम पे तीर बन के गुजरती है। कभी कभी इंसानों में हम लोगों को वो चीज तलाश करनी पड़ती है कि यार ये इसका असल क्या है, क्योंकि आपको दिखाया 6 जाता है लेकिन मेरी तरफ वो 9 लिखा हुआ होता है। तो 6 और 9 को समझने के लिए आपको अपने दिल को टटोलना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा इश्क इलाही पे जाना। देखो इश्क एक वो इश्क है जिसमें आपको पाना है और एक इश्क वो है जिसमें आपको मिट जाना है। ये दोनों अलग अलग इश्क हैं। जब आप चलना शुरू करोगे परवरदिगार के रास्ते में तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जब माएँ बच्चों को सख्ती करती हैं, थोड़ा सा हार्ड टाइम दे देती हैं बच्चों को कि ये हमारा बच्चा बिगड़ गया है, ऐसा हो गया है, लेकिन नॉर्मली आपने देखा होगा कि माएँ पर्दे डालती हैं। परवरदिगार जो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, ये जुमला बेसिर है कि 70 गुना माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक माँ का कितना होता है तो 70 माएँ तो कुछ भी नहीं, वो कहीं भी तादाद हो सकती, तो 70 गुना अगर ज्यादा प्यार करता है तो फिर वो पर्दे आपके रख रहा होता है दुनिया के सामने। लेकिन कभी कभी जब हम आपे से बाहर होते हैं तो वो फिर पिछाड़ भी देता है कि ये आप ना किया करो। तसव्वुफ में है क्या? हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक दाएं तरफ है एक बाएं तरफ है। जो दाएं तरफ वाला यानी राइट वाला है ये आवाज सुनता है और जो दूसरा है इसको महफूज करता है। ठीक है, हम जब कहते हैं मक्का तो फौरन जहन में एक इमेज बनता है, आपको मक्का नजर आता है। जब हम कहते हैं खुदा तो खुदा नजर आता है। ठीक है, कोई भी मतलब उसका नाम नजर आना लगता है। हम जब बात करना स्टार्ट करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त दिमाग बंद करना है। जब आपको रब को ढूंढना है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि जी रब से बात कैसे करें, सवाल कैसे करें, हम करीब कैसे हों। इसके लिए आपको इस दिमाग के राइट और लेफ्ट हिस्से को बंद करना है। जब बंद करोगे तो दिल की धड़कनें सुनाई देंगी। दिल की धड़कनों के आगे की जो मंजिलें गुजरते 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 फिर एक अननोन साउंड, जो खामोशी, जो आवाज आप कहोगे कि किस चीज की आवाज है, किस चीज की, बहुत गौर करोगे तब भी आवाज नहीं आएगी। बस गौर से निकलना है, गौर करना ही नहीं है सिवाय उस आवाज के जो साउंड ऑफ साइलेंस की आएगी। एक हाथ की ताली बजेगी तो आपके बहुत सारे सवाल खुलना शुरू हो जाएंगे, आपके सामने हर चीज आ जाएगी। अभी आज ही हम लाइव शोज जो सिमीज किचन जो मेरा दूसरा चैनल है उस पे हम लोग कर रहे थे। जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं स्क्रीन पे फिर से दिखा देता हूं। ये दूसरा चैनल है सिमीज किचन, इस पे आप लोगों ने जाके फॉलो करना है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम यहाँ पे लाइव शो करते हैं। वहां पे एक बात चल रही थी, मुझे काफी सारी ईमेल्स आई, उसमें से एक बहन ने ईमेल लिखी है, बड़ा मुख्तसर सा वाकया लेकिन आपको सुनाना बड़ा जरूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक हम लोगों की जिंदगी से। उन्होंने ये कहा कि जब भी मैं हैदर भाई आपका शो देखती हूं तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो हमेशा मुझे तंजी करते हैं और वो कहते हैं कि क्या फजूल में तुम टाइम जाया कर रही हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बस बातें करते रहते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने डर के जब वो आते थे तो मैं आपका शो भी देखना बंद कर देती थी और पूरी रात बस इसी बात पे मैं सोचती थी, कभी रो भी पड़ती थी कि मैं अपनी फेवरेट चीज भी नहीं देख सकती, इनको जो चाहिए वो करें। और उनको ना जिंदगी की समझ है, वो कहते हैं कि मैं अक्ले कुल हूं, जो मैं कह रहा हूं वो सही है। कोरोना वायरस आया तो ये बाहर भी निकल गई। इन्होंने दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप मैसेज करना शुरू कर दिए कि ये अमेरिका की चाल है, ये कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, घरों से हुकूमतें इसलिए लोगों को बंद कर रही हैं, बाहर ना निकालो ताकि ये कुछ केमिकल फेंकें
اور जिस जिसको कोरोना है वो अस्पताल मत जाओ, क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये इसलिए कि आपकी औलादें पैदा ना हो सकें। तो ये यहूदियों की चाल वगैरह, इस तरह के घटिया जो मैसेजेस है जिसका कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि लोग हॉस्पिटल भी ना जाएं। इंडिया में आपने वाकया देखा होगा, बड़े बड़े स्टार्स ने भी उस पे बड़ी बातें की हैं कि जी जो कोरोना वायरस के मरीज को लेने के लिए बेचारे डॉक्टर्स जा रहे हैं, उन पे पथराव हो रहा है, उनको जख्मी कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को जला रहे हैं, तो बहुत बुरा हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि वो बाहर रूटीन में आते जाते रहे, और एक दिन रात को वो खाना खा रहे थे अभी पिछले ही दिनों, और जब उन्होंने फंदा लग गया, उनको नवाला गले में फंसा और खांसी की, मैंने पानी वानी दिया, लेकिन उनका दिल बैठना शुरू हो गया और हमने एम्बुलेंस कॉल की। जब अस्पताल गए तो पता चला भाई इनकी सांस बंद हो रही है, ये जो खांसी वाला सिलसिला हुआ है अचानक, ये तो कोरोना बहुत ज्यादा है ये तो। और फौरन ही वो उन्होंने, जाहिर है जो भी पुलिस वाले होते हैं, उन्होंने उनको कहा कि बाकी लोगों की भी तशखीस करना जरूरी है। तो 2 बेटियां और बेगम हैं, जिनमें से एक बेटी को इनिशियल स्टेज पे कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दिए, लेकिन ये दोनों क्लियर थे। फिर वो जो जाहिर है पूरे घर को वो जो हाइजीन करते हैं, आप सैनिटाइज करते हैं, वो करने के बाद अच्छा हुआ क्या कि इस पूरे केस को बताने की वजह क्या है? बताने की वजह क्या है कि आप हीरो मत बनना। कभी भी बाहर निकलते हुए ये जो लोग आपको कह रहे होते हैं ना, वो सब बकवास है, ये फलां की चाल है, फलां की चाल है, यकीन करो अब आप जिंदा, मतलब मरना तो कोई नहीं चाहेगा ना, लेकिन जिंदगी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों से आगे परवरदिगार ने कौन से काम लेने हैं, आप उस पर छोड़ के देखो। लोगों से सिले की उम्मीद मत रखो, छोड़ दो इस चीज को। जुनैद बगदादी एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो कहते हैं कि मैंने इखलास एक हजाम से सीखा है जो बार बार होते हैं। एक मेरे उस्ताद ने कहा था कि तुम्हारे बात बहुत बढ़ गए, अब कटवा के आना मेरे पास। तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे जेब में, तो मैं हजाम की दुकान के पास पहुंचा, तो जो ग्राहक के बाल काट रहा था, तो उन्होंने अर्ज किया कि जो जुनैद बगदादी हैं, उन्होंने अर्ज किया कि चाचा अल्लाह के नाम पे बात काट दोगे? ये सुनते ही वो जो हजाम थे, ग्राहक को साइड पे किया, अधूरा काम छोड़ के, और कहने लगे पैसों के लिए तो रोज काम करता हूं, अल्लाह के लिए आज करता हूं, आ जाओ। उनका सर चूमा पहले, उनको नहीं पता कि ये कौन है। फिर उनका सर चूमने के बाद कुर्सी पे बिठाया, साफ सुथरा करके, मतलब आंखों में आंसू भी हैं, मोहब्बत भी है, और वो बाल काटे। और हजरत जुनैद बगदादी ने सोचा कि जिंदगी में जब कभी मेरे पास पैसे हुए मैं इनको जरूर कुछ ना कुछ दूंगा। और सा गुजर गया, ये बड़े बुजुर्ग बन गए, सूफी बन गए जुनैद बगदादी। एक दिन मिलने के लिए आए वो हज्जाम से, और वाकया याद कराया और कुछ रकम पेश की। तो हज्जाम कहने लगा, जुनैद तू इतना बड़ा सूफी हो गया, तुझे इतना नहीं पता चला कि जो काम अल्लाह के लिए किया जाए उसका बदला मखलूक से नहीं लिया जाता है। मैंने तब भी अल्लाह के लिए किया था और अब भी मैं अल्लाह के लिए ही करता हूं। तो आपको अल्लाह का वास्ता है, जो भी आप नेकियां कर रहे हो, जो भी आप राशन पानी लोगों को दे रहे हो, आप सेफ्टी अपनी भी देखो, देते हुए वीडियोस, पिक्चर, इन चीजों पे बिल्कुल भी मत आना, बड़ा खतरनाक हो जाएगा। ये सारे का सारा निजाम हमारा बर्बाद कर देगा हमारी जिंदगियों को, और कोई फायदा नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ होता है करने के लिए, हमारे वजूद है ना, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे ऐसे मकाम रखे हैं। ये जिस्म जो आपको नजर आता है, बेसिकली इसकी ऊपर बहुत सारी रोशनियां हैं जो हमारे आंखों को दिखाई नहीं देती हैं। ये सिर्फ दीदाए बीना वालों को अता होती है। जिस्म के ऊपर ये रोशनियां खारिज होती हैं, जिन्हें आप कहते हो आपकी वाइब्स बड़ी अच्छी आती हैं। वाइब्स इज द लाइट, बेसिकली रोशनी जो हमारे वजूद के ऊपर होती है, लेकिन ये नेक और बद दोनों के जिस्म पे होती है। किसी की खतरनाक होती है, किसी की ऐसे। गर्मियों की धूप से सब बचते हैं, सर्दियों की धूप की लोग दुआ करते हैं और बैठते हैं। तो अच्छे लोगों की जो जिस्म से रोशनियां निकलती हैं, लहरें निकलती हैं, ये सर्दियों की धूप जैसे है। तो जिसमें मिसाली जो है रोशनियों का बना हुआ होता है, जिसमें मादी वजूद के साथ तकरीबन ये चिपका ही हुआ होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें गैप होता है। अब जिसमें मिसाली जो है, इसके अंदर परवरदिगार ने कुछ लताइफ रखे हैं, 6 तरह के रखे हैं। जैसे लतीफ़ा अख्फा है, दूसरा लतीफ़ा खफ़ी है, लतीफ़ा सर्री है, रूही है, कल्बी है, नफ्सी है। इसमें हर जो लतीफ़ा है जो हमारे वजूद में है, जो नफूस के पर्दों में मेरे परवरदिगार ने खुद को कहा है मैं छुपा हूं, तो अब हम उस नफूस के पर्दे को एक एक करके हटाते हैं और निकालते हैं। जो पहला है, जो जिसे लतीफ़ा अख्फा का नाम दिया गया, ये इंसान में वो नुक्ता है, वाहिदा है, जो अल्लाह का घर है, इसमें अल्लाह बसता है।
اور اس نقطے کے اوپر براہ راست اللہ کی تجلیاں نازل ہوتی ہیں ڈائریکٹلی. مطلب یہ وہ نیک روحیں ہیں جن کو ڈائریکٹلی یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ نقطہ ہے جس کے اندر داخل ہو جانے سے انسان کائنات کے اندر جتنے بھی جاری نظام ہیں, جتنی بھی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہیں, جتنے بھی فرشتے آ رہے ہیں, موت ہو رہی ہے, یہ سارا جو ایک حکومت قائم ہے اللہ تعالیٰ کی, آپ اس کو دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمانوں میں زمین میں جو سب کچھ ہے مسخر کر دیا ہے. تو یہ لطیفہ اخفا کا جو مقام ہے یہ سر کے اوپر ہوتا ہے, یہ بڑے مشکل سے آتے ہیں, لیکن جو اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے بڑی جلدی سے مل جاتا ہے. اور اس کا جو ہمارے وجود کے ساتھ تعلق ہے یہ ہم مختلف سٹیج پہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ کس کس طرح سے آپ نے دیکھنا. دوسرا جو ہے وہ لطیفہ خفی ہے, اسے اس کا بلو کلر کا نارملی جو بزرگ ہیں, جو ہستیاں ہیں, بڑے بڑے فقیر ہیں, وہ ان کے کلرز کو بھی بتاتے ہیں. جو پہلا ہے وہ پرپل کلر کا ہوتا ہے اور جو دوسرا ہے یہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ دونوں مقام جو ہے یہ آبروؤں کے بیچ میں, یہ جو ہماری بھویں ہیں یہاں, یہ جس کو تھرڈ آئی بھی آپ کہہ سکتے ہو, یہاں پہ اس کا مقام ہوتا ہے, جس میں داخل ہونے کے بعد آپ لوگ اس کائنات کے جو اسرار و رموز ہیں اس کا ریکارڈ کیا ہے, بایو ڈیٹا جو آپ کا لکھا ہے لوح محفوظ میں, وہ سارے کا سارا آپ ریڈ کر لیتے ہو. کوئی گزر رہا ہے تو جیسے آج کل فیس ریکگنیشن ایک سافٹ ویئر ہے جو آرمی اور بہت ہائی ٹیک CIA یہ سب لوگ چیک کرتے ہیں, تو اس میں آپ ویئربل کمپیوٹر, جیسا میرے پاس ہے ویئربل کمپیوٹر لگا کے آپ کے سٹارز کی پوری ڈیٹیل جانتا ہوں, اسی طرح وہ آپ کو پوری ایک ایک چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جو آپ کے ساتھ ہے. تو یہ ایک مقام بغیر اینک لگانے کے بعد آپ کو وہ مل جاتا ہے. اور دوسرا جو ایک مقام ہوتا ہے یہ ہمارے وجود کے اندر پھیلنا جب شروع ہوتا ہے, نیچے آتا رہتا ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل میں دیتا رہوں گا, لیکن یہ صرف یہ کہا کہ انسان کو پتا ہو کہ ہم لوگوں کی زندگی میں کتنی تیزی سے پروردگار علم عطا کر دیتا ہے. تعلیمیں تو آپ حاصل کر لیتے ہو لیکن علم ہوتا ہے. وہ ایک شخص نے اپنے بڑے سے پوچھا تھا, حضرت مجھے عیب کا مکمل علم کس طرح سے حاصل ہوگا؟ بزرگ نے فرمایا شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہا اپنی بیوی کو اس کا ایک عیب بتا دو, وہ تمہارے خاندان کے سارے عیب تمہارے سامنے رکھ دے گی, پھر تمہیں پتا چل جائے گا. تو ایک شارٹ کٹ یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا ڈھیر محبتاں نہیں منگ دے, بس ہنس کے روز بلایا کر, یا اتنا سا محبت میں ایک تعلق ہوتا ہے کہ آپ صرف ہنس کے بات کر لو. یار ہم ڈھیر محبتیں مانگ نہیں رہے, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انبار لگا دو 24/7 لو کرو. دل بھی پاگل ہے کہ اس شخص سے وابستہ ہے جو کسی اور کا ہونے نہ دے اپنا رکھے. تو کبھی دل جو ہے وہ کہتا بس یہاں جڑ جاؤ. دل میں جڑنا ہے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو دعا کرنی پڑے گی کہ مالک تو ہمیں وہ راہ دکھا دے جو تیری طرف آتی ہے اور کہیں اور نہیں جاتی ہے. تو اللہ ہم پہ رحم کرے. آج میں ایک چیز چھوٹی سی بتاتا ہوں, اس کو پھر وائڈ اپ کرتے ہیں کیونکہ پروگرام کا جو ابتدا ہے وہ آپ ہمیشہ سے کہتے ہو کہ جو بہت ضروری ہوتا ہے. دنیا میں اس کائنات میں بہت طریقے ہیں اچھی زندگی گزارنے کا, ٹھیک ہے, لیکن ایک چیز ہے جس میں آپ کو کچھ چیزوں کے اوپر قابو پانا ہوتا ہے, ان کو اپنی زندگی کا اصول بنانا ہے. جیسے صبح اٹھتے ہو بہت سارے لوگ اپنی کنگھی کرتے ہیں, شیو کرتے ہیں, نہاتے ہیں, روٹین ہے, روزانہ یہ کرنا ہے, چائے پیتے ہیں, اسی طرح یہ روٹین ہے. میں آپ کو 6 ڈفرنٹ غین غبارہ, بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس غین کا مطلب کیا ہے. تو غین جو ہے ان سے سٹارٹ ہونے والے کچھ لفظ بتاؤں گا, 6 لفظ جو آپ کی پوری لائف کو بدل دیں گے. کیا کرنا ہے آپ نے کہ ایک لسٹ ہے جو اللہ کے پیاروں کی ہوتی ہے, اس میں آپ کو سب سے پہلے جس غین سے بچنا ہے وہ ہے غفلت, جیسے انگلش میں آپ اگنورنس کہتے ہو. اگر بیوی کو اگنور کریں تو شکایت ہوتی ہے. غفلت جو ہے غصے کے سبب بن جاتی ہے. تو یہ پہلی جو غفلت ہے اس کو اگنور کرنا ہے, ان پیارے رشتوں کو اگنور نہیں کرنا ہے. آپ نے غفلت نہیں برتنی عبادتوں میں, اپنے حقوق العباد نبھانے ہیں. تو یہ جو غفلت ہے اگنورنس کے چھوڑ دو, اگنور کرو. ایک بڑا جملہ آج کل ہائی سوسائٹی میں موو کر رہا ہوتا ہے
جس سے آپ کو بچنا ہوتا ہے. تو جب آپ اس کے آگے جاتے ہو تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس سے تو غصہ آئے گا اور غصے سے بڑا خطرناک چیز ہو جاتی ہے. غفلت غصے کا سبب ہے, اس لیے اس سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرو. اور جو ہم کو غافل کر دے, جو اللہ کی یاد ہمیں آنے ہی نہ دے. تو انسان کہتا ہے جو محبوب ہے اس کا جسم ہمارے پاس ہو, اور جہاں دل ہے وہ پھر خود ہی اپنی جگہ بنا لے گا. کچھ ایسے زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں. اوکے, اینڈ غفلت کا نقصان سب سے زیادہ عبادت میں ہوتا ہے کہ آپ غافل ہو گئے, یار ابھی چھوڑ دو, نماز کا ٹائم نہیں, تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے, آپ مارے گئے, اس لیے غفلت. دوسری غین جو ہے یہ ہے غیبت. کسی کی پیٹھ پیچھے بات کبھی بھی مت کیا کرو. مطلب جہاں آپ کو لگے کہ اس کا نقصان ہے, تعریف کرنی ہے, وہ منہ پہ بھی کر سکتے ہو, پیچھے بھی کر سکتے ہو. یہ گناہ کبیرہ ہے جس کو ہم کبھی کچھ نہیں سمجھتے. سو غیبت زندہ کی بھی ہوتی ہے اور غیبت مردہ کی بھی ہوتی ہے. جو مر جاتے ہیں ان کی بھی غیبت چل رہی ہوتی ہے. تو کسی پہ کمنٹ پاس کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن شریعت یہ ہے کہ اگر غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگنی چاہیے. یار میں نے تمہارے بارے میں یہ برا کہا, اتنا کوئی بھی نہیں کرتا, لیکن اس سے تو جھگڑا ہی ہوتا ہے. تو بہتر طریقہ ہے کہ غیبت نہ کرو. اس لیے تیسری غین جو ہے وہ غل ہوتا ہے, جس کا مطلب ہے دل میں کینہ ہونا. مطلب اندر آپ کے کلیجے میں بہت سارا نفرت ہے, کینہ ہے. کینہ پروری کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, اس کو غین سے غل کہتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. اس لیے آپ کوشش کیا کرو کہ اپنے دل کو اس غین والے سے پاک رکھو, اور اللہ تعالیٰ شب قدر میں معاف کرتا ہے نا. اور اس طرح اللہ سب کے پردے رکھنے والا ہے اور کرم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, جیسے وہ اکثر میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں نا کہ ایک اللہ والا تھا. یہ غل کا تعلق آپ کو بتا رہا ہوں. تو ساری زندگی عبادتیں کرتا رہا. غربت کا یہ عالم تھا کہ بہت مشکل سے گھر کے گزارے ہوتے تھے. ایک دن پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا عبادتیں کر رہا تو پروردگار کا دیدار ہوا. پروردگار کی آواز آئی اور وہ مست ہو گیا. پروردگار نے کہا تو نے بڑی سچی عبادتیں کی, تو میرا بڑا سچا عاشق ہے, بول کیا چاہیے. اس نے کہا کچھ بھی نہیں چاہیے, میں تو عبادت ہی کرنا چاہتا ہوں. بس گھر کے حالات ایسے ہیں کہ روٹی نہیں ہوتی, تو میں چاہتا ہوں کہ بس وہ فاقوں کی نوبت نہ آئے اور میں عشق میں پڑا رہا ہوں. پروردگار نے کہا تیرے گھر میں جو ہانڈی ہے بس اس کا ڈھکن ہٹا کے کبھی دیکھنا مت, اس کے اندر جتنا کچھ بھی ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوگی. جا جو مانگے گا اس میں سے نکلے گا. یہ ایک ہانڈی اس کو مل گئی. وہ جب گھر گیا اس نے مطلب ہانڈی میں سے جو بھی نکالنا چاہا, جو دل کیا وہی نکلتا تھا, اور ہانڈی کبھی خالی ہوتی ہی نہیں تھی. اور وہ بڑا مست, اس کے حالات اچھے ہو گئے. جب ٹھیک ہے عبادتیں کر رہا ہے. اس کے پڑوس میں ایک اور عابد و زاہد بھی تھا. اب دیکھو یہ بھی عابد ہے وہ بھی عابد ہے. اس نے اس سے پوچھا بھائی یہ کیا چکر ہے, تو دن بھر عبادتیں نہیں کرتا تھا, تو لکڑیاں کما کے لانا, یہ کرنا, یہ کیا چکر ہے کہ تو ہر وقت مست ہے اور تجھے نہ کھانے کی فکر, روز نئے نئے کھانے بھی تو کھا رہا ہے. صحیح بتانا, اللہ والے جھوٹ نہیں بولتے. اس نے اس کو بتا دیا. اس نے کہا یار اس طرح اللہ کی عبادت میں نے کی تو اللہ نے مجھے دی. اچھا ٹھیک ہے. اس نے اور عبادتیں زیادہ شروع کر دی اور اسی مقام پہ بیٹھ کے عبادتیں کی. اللہ اس کو بھی ایک صدا آئی کہ اے میرے بندے تو نے بھی بڑی عبادتیں کی, بول تجھے کیا چاہیے. اس نے کہا پروردگار کچھ نہیں چاہیے, وہ جو میرا پڑوسی بس اس کی ہانڈی توڑ دے تو. اب یہ دو طرح کے لوگ ہیں, سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات, کہ وہ جو کینہ ہے نا آپ کے اندر, دوسرے کی بیٹی کی شادی نہ ہو, دوسرے کے بچے کامیاب نہ ہو, تو یہ والی جو کینہ پروری ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. چوتھی جو غین ہے وہ غلم کہا جاتا ہے, کسی چیز کا حد سے زیادہ ہو جانا, مطلب ایکسٹریم پہ چلے جانا, چاہے وہ غصہ ہے چاہے وہ جو بھی چیز ہے, اس سے بھی آپ کو بچنا ہے. پانچویں غین جو ہے وہ غرور ہے. اس غرور کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا صحرا کہا, اس لیے آپ اس غرور سے, تکبر سے کہ آئی ایم دا بیسٹ کبھی نہیں ہو سکتا, بیسٹ صرف میرے اللہ کی ذات ہے. عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے. ایک واحد چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے اور وہ عاجزی ہے. عاجزی بندے کے پاس ہے تو اللہ کو اسی لیے پسند ہے کہ میرے پاس نہیں ہے, اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے. سو عاجزی, ڈاؤن ٹو ارتھ رہا کرو, اس سے بہت عروج ملتا ہے. جتنا زمین پہ رہو گے آسمان پہ جاؤ گے, نہ اولاد کا نقصان ہوگا, ان کا رتبہ بھی بڑھتا رہے گا. اور سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کافی دفعہ کہہ چکا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں میرے دوستوں بہت ساری ہیں جس میں ہم ذکر کرتے رہتے ہیں. اور چھٹی غین جو ہے وہ ہے غصہ. اگر اللہ نبی کو فرماتے تھے کہ یہ لوگ اس لیے آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ میں پیار سے, غصے میں کوئی, مطلب آپ پیار سے بات کرتے ہو, غصے میں بات کرو تو کوئی بھی نہیں آئے گا, اس طرح کی بات ہے. لیکن غصہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو آپ کی بنی بنائی زندگی اور ہستی کو اجاڑ دیتا ہے, تباہ کر دیتا ہے. For God's sake اس غصے کو جتنا ہو سکے پینے
या कम करने की कोशिश करो, धीरे धीरे हो जाता है। या सुबूरों का विर्द किया करो, या लतीफों की तस्बीह पढ़ा करो, पानी पे दम करके पिया करो, तो अल्लाह ताला बिल्कुल कमाल कर देगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरे इन बिखरे हुए लफ्जों के साथ हमने कर दिया है अपनी शब का आगाज, और आप लोग यकीनन इंतजार में होते हैं कि जी हमारे स्टार्स के बारे में बता दिया जाए, तो आपका यह हफ्ता हम जाया नहीं करते। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा कि हम किसके बारे में बताने वाले हैं। ये हमारे प्यारे जो एरीज वाले हैं उनकी बारी है। एरीज वालों, आपके लिए ये हफ्ता बड़ा अहम है। पहली चीज, मरीख की पोजीशन जाहिर है 81 डिग्री को अगर आके ये टच कर रही है, तो जो नए क्रॉस लाइट्स के स्टार्स हैं, जो 7 प्लैनेट हैं, जो आप लोगों की पूरी जिंदगी को बदल रहे हैं, ये आपकी बड़ी विशेष को पूरा करने के लिए बिल्कुल कमिंग सून है। कमिंग सून अक्सर ड्रामों में लिखा हो रहा है, कमिंग सून है, तो ये कमिंग सून है। इसमें आप लोगों की पूरी जिंदगी में अब 2 बड़े फैसले होने हैं, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप। इसमें हिजरत का ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हम वीकली बताते हैं, तो वो आगे आपको नेक्स्ट मंथ में बहुत सारी चीजें जो खुलने वाली हैं पता चलेगा। ये पूरा हफ्ता इसलिए अहम है कि इसमें आपका थोड़ा बहुत घर से निकलते हुए, पेपर पे साइन करते हुए, कुछ प्लानिंग करते हुए, कहीं से अर्निंग करते हुए, इबादतें करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, तो ये 2 चीजें बढ़ जाएंगी। यानी रिस्क तो आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि मरी की पोजीशन मैंने बताया कि 80 को टच करती है तो बहुत ज्यादा आती है। एंड रिलेशनशिप भी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। कारोबारी जितने भी लोग हैं उनके कारोबार ओपन होंगे और उनको जरूरत से ज्यादा फायदा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हो, पार्टनर बनना चाहते हो किसी के, तब भी आपको बहुत ज्यादा अल्लाह की तरफ से ऐसे मौके मिलेंगे जिसमें आपको नुकसान के चांसेस 3.2% है, जिसको नहीं कह सकते। कुछ मफाद परस्त लोग आपको यूज करने की कोशिश करेंगे, जो ऑलरेडी माजी में भी मुख्तलिफ तजर्बात आपकी जिंदगी में हुए। प्लीज इग्नोर करना। अगर आपको पता चल भी जाए कि यार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको पता चल जाए यार ये तो ऐसा है, तो रिएक्शन आता है कि अच्छा तुमने मेरे साथ ये नहीं करना, क्योंकि अब आपकी जिंदगी का ये जो महीना है, क्योंकि पोजीशन अप्रैल में आपकी बहुत चेंज होनी है, और जाहिर है ये 2 जो वीक हैं ये बड़े अहम माने जाते हैं, ये और इसके बाद वाला। इसलिए आपको सोच समझ के फैसले करने होंगे। बहुत डीपर नहीं जाना है आपने किसी के जाती मामलात में। रिलेशनशिप के हवाले से अगर आपको कोई ऑप्शन मिलता है शादी का, तो उसका मैच जल्दी जल्दी करवाओ, बिकॉज आपके पास 97 डेज हैं जिसमें आपकी मंगनी, निकाह और रुखसती के चांसेस भी बन सकते हैं, बिकॉज अब टाइमिंग बड़ा क्विक है। जॉब, फाइनेंस, ये 2 चीजें। जॉब आपकी टेक्निकली अगर देखा जाए तो आप स्विच करने की पोजीशन पे हो, आप करना चाहो तो जरूर कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने फौरन ही किसी जगह अप्लाई किया और उसका जवाब आ जाए। दूसरे मुल्कों में अगर अप्लाई करोगे उनका जवाब आपको डिले मिलेगा 90 डेज के बाद। लेकिन अगर आप अपने ही मुल्क में किसी और इदारे में जाना चाहोगे, वन ऑफ द बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए। जो इस मंथ का दरमियानी हिस्सा गुजर जाता है तो फिर आपको बड़े फायदे होना शुरू हो जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, टॉप 7 में आप नजर आ रहे हो इस हफ्ते, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात याद रखना कि इस हफ्ते में थर्सडे 7:30 से लेकर 9:55 तक आपको बहुत शदीद गुस्सा मतलब आएगा। जो आना है उसमें बॉडी में भी पेन हो सकता है और शदीद गुस्सा, ये 2 रिएक्शंस आते हैं। तो प्लीज आपने पीना है, आराम करना है, सो जाना, या कोई मूवी वूवी देख लेना, कुछ ऐसा इग्नोर कर देना, ठीक है। और प्लानिंग कर लो, क्योंकि अभी जो भी पेपर पे कुछ साइन करोगे, कोई भी अगर चीज है तहरीरी तौर पे, तो उसको अगर आप जल्दबाजी में साइन करोगे तो नुकसान भी हो सकता है। जब आप पढ़ लो, नुकसान से बचने के लिए उसको अच्छी तरह से पढ़ लो और फिर उसके बाद साइन करना है, ठीक है। कुछ लोग आप पे अटेम्प्ट करेंगे मैजिक वुडो का, जिससे बचने का तरीका वो सैटरडे को होगा। नॉर्मली उसका टाइम है 3:30 दोपहर को, और 11:30 पे वो खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर उस दौरान किसी के यहां जाते हो या कहीं से कुछ खाने पीने के लिए आता है जिस पे थोड़ा सा भी डाउट है, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये हफ्ता आपकी जिंदगी के लिए वो एक माइलस्टोन साबित होने वाला है जिसमें आप जो जो सोच रहे हो वो होने वाला है, ठीक है एरीज। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को स्क्रीन पे अभी नजर आ रहा होगा कि आप लोगों को तस्बीहां कौन सी पढ़नी है, या कुद्दूस हो या वहाब हो, ये 2 तस्बीहां हैं। सदके में आपने 5 फल देने हैं, वो कोई भी फल हो सकते हैं। उसकी तादाद कितनी ज्यादा भी हो सकती है अगर 5 से ज्यादा देना चाहो, या फिर उसकी जगह पे आप पैसे हस्बे तौफीक दे सकते हो। कलर जो आपने पहनना है वो है ब्लू के डार्क एंड लाइट सारे शेड, और येलो। ये 2 चीजें हैं एरीज के लिए, और आपके लिए दिल से निकलती हैं दुआएं एरीज वालों। और आपके बाद आ रहे हैं द लेजेंड्स इसलिए हैं कि ये टॉरस वाले हैं, ये हल्का इसको ना लिया करें, ये बड़े अहम लोग हैं। ज़ोहरा सितारा जो है
یہ زندگیاں بدلنے والے ستاروں میں سے شمار ہوتا ہے. روحانیت کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, عشق اور محبت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اس ہفتے آپ تھوڑے اسپرچل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہو, عبادتوں ریاضتوں میں بہت جٹے ہوئے نظر آ رہے ہو. جہاں تک آپ کے فائنانس کا تعلق ہے تو 12.2% سے لے کے 47% تک بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. سو ٹورس, آپ لوگوں کو اب 2 پلان کرنے ہیں, کنٹری اینڈ آؤٹ آف کنٹری. اگر آؤٹ آف کنٹری کا ہے تو پھر ابھی سے پیپر ورک آپ کو کرنا ہوگا. یہ ٹائم اللہ نے آپ کو دیا ہے, فضول اخراجات آپ نے نہیں لگانے. جہاں بھی پیسہ لگ رہا ہے وہاں سے تھوڑا بچا کے رکھنا ہے, بیکاز آپ کا یہ کام فوراً ہو سکتا ہے. ویزا, امیگریشن, یہ والے تعلقات کے لیے پیپر ورک ناٹ. اس ہفتے کوئی آپ نے سبمٹ نہیں کرنا ہے, جو کہ ذرا آپ کے لیے ہارڈ ہوگا, لیکن ڈیسیجن لے لینا کہ کس کنٹری میں جانا اور پیپر ورک جو بھی ہوتا ہے وہ کر لینا. اگر آپ کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہو تو آپ لوگوں کو جو فائدہ ہونے والا ہے وہ 35% پروفٹ ہوگا. بہت زیادہ نہیں ہوتا, لیکن یہ نقصان سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نئے کاروبار میں بھی بڑا فائدہ ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی جوائنٹ وینچر آپ کو آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دے. کسی کے ساتھ بھی کرو, لیکن میچ کرنے کے بعد کہ یہ کرنے لگے ہیں, کیونکہ ملٹی ٹاسکر لوگ مانے جاتے ہیں ارد گرد کے. لیکن ابھی آپ نے فوراً یہ ڈیسیجن نہیں لینا, حساب کرنا, میرے ویک کا ویٹ کرنا کہ اس ہفتے آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے. اسپیشلی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ والے ہاتھ ہولا رکھیں, 42% سے زیادہ انویسٹ نہ کریں. پرائز بانڈ لینے ہیں تو 5%, یعنی 5 سے زیادہ اوپر نہ لیں. 5% سے زیادہ مطلب 500 کا لے لیں, 5000 کا لے لیں. اس سے زیادہ مطلب بہت لمبی چوڑی تعداد میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا. گھر کے اوپر تھوڑا بہت خرچہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو, اگر اس ہفتے ڈیلے کر دو تو بہت اچھا ہوگا. ہو سکتا ہے ہنگامی صورتحال میں کسی جگہ آپ کو جانا پڑے, کسی سے ملنا پڑے, تو وہ آپ کو ضرور ملنا ہے. احتیاط کرنی ہے گاڑی, زمین, جائیداد, الیکٹرانک کا کوئی بھی سامان خریدتے ہوئے کہ کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے. سٹریس لیول تھوڑا سا زیادہ نظر آ رہا ہے, 4.2% پر ویک کے حساب سے یہ اچھا نہیں ہے. آلریڈی بہت لوڈڈ ہو تو آپ کو نیچے لانے کے لیے آپ کو جو بھی میں تسبیحاں دوں گا وہ ضرور پڑھنا ہے. کچھ لوگ آپ کی مارکیٹ میں نام بگاڑنے کے لیے کچھ پلان کریں گے جو آپ لوگوں کے لیے کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہو, آپ لڑکی ہو, آپ لڑکا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن ارد گرد کے لوگ آپ سے حسد کی وجہ وہ انڈر گراؤنڈ کوئی وار کرنا چاہیں گے. کوئی نیا شخص, مرد و زن آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے جو کہ بعد میں محبت اور پھر کسی ایک پاک ریلیشن میں بھی شامل ہو سکتا ہے. گھر و خاندان کے جو جھگڑے چل رہے ہیں عدالتوں میں وہ ڈیلے ہو جائیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بینک سے قرض نہیں ملے گا. جو مین ہائی لائٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو من پسند جگہ پہ شادی کرنی ہے تو یہ کوئک ڈیسیجن ہو جائے گا. رشتہ بھیجو گے تو ہاں ہو جائے گا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زمین جائیداد کے خرید و فروخت کے چکر میں لگے رہتے ہیں, ان لوگوں کو بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا. ہیلتھ ایشوز کے لیے آپ 13% تک یعنی 13.1% تک امپروو کرو گے, مزید اچھا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے چھوٹا سا کوئی ٹریول بھی کر لو, لیکن یہ امپروومنٹ آف ہیلتھ والا جو پوزیشن ہے یہ بڑی مشکل سے آتی ہے, کیونکہ آپ کا روحانی تعلق اللہ کے ساتھ بڑا گہرا ہے. دعائیں قبول ہونے کا یہ ہفتہ مانا جاتا ہے, تو جتنی عبادتیں کرو گے آپ کے لیے اچھا ہے. ٹورس والوں کے لیے جو خاص تسبیح ہے وہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہوگی. ٹورس والو, یا باسط ہو یا لطیف ہو, یہ آپ کی 2 تسبیحاں ہیں. اور جو صدقہ آپ نے دینا ہے وہ سوجی یا سوجی کا حلوہ دے سکتے ہو. 250 گرام ہے 1 پاؤ. اگر آپ نہیں دے سکتے ہو یہ دونوں چیزیں, دوسرے ملکوں میں رہتے ہو, تو آپ اسی تعداد کے پیسے بھی دے سکتے ہو, یا پھر حسب توفیق جتنے دینا چاہو. کلر ہیں گرے, ڈارک اینڈ لائٹ, جتنا بھی گرے کے کلر ہیں, اینڈ ریڈ, ڈیپ ریڈ جو ہوتا ہے یہ آپ کر سکتے ہو. تو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا ہی مزیدار ایک سلسلہ بن جائے گا. اور آپ کے بعد آنے والے, یار ان کو تو میں چوزا نہ کہوں تو میرے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی ہے. جیمنائی والے بہت پیارے چوزے ہیں, اور یہ میرے ہتھ پہ چڑھ جائیں تو میں ان کو چوم چوم کے مار دوں. یہ سہولت محدود مدت کے لیے. ویسے تو کرونا میں بھائی کچھ بھی نہ کرو نا, کیونکہ دورو دورو اکھیاں مارے منڈا پٹواری دا یہ والا سلسلہ ہے. جوزا, جیمنائی, مرکری کی پوزیشن آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ جو عطارد ہے وہ دنیا کے بیسٹ ترین مووز لے رہا ہے. اس وقت سورج کے سب سے قریب ہونے کی وجہ سے اس کے جتنے بھی شیڈز ہیں 5 شیڈز آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے. The first شیڈ آپ کی ہیلتھ میں ایک چینج, لائک آپ کو کبھی بہت زیادہ, کبھی خوشی کبھی غم سنا ہے نا, کبھی بہت زیادہ ڈپریشن یا اسٹریس سے پین باڈی میں شروع ہو جائے گا اور طاقت ختم ہو جاتی ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ کچھ ہے نہیں. لیکن یہ کوئی مرض نہیں ہے, یہ یاد رکھنا, یہ پلانٹ کی موومنٹ کی وجہ سے, امپروومنٹ آف ہیلتھ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا. تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ اپنے چہرے پہ رانائی دیکھنا، کاپی کر لو، آج ہی ایک تصویر بنا لو اور ٹھیک 7 ڈیز کے بعد دوبارہ تصویر بنانا اور اس کو بھی زوم کر کے دیکھنا، آپ کو فرق پتا چلے گا کہ ایک ہفتے میں چہرے کے اوپر کتنا چینج آیا، جو بڑا پازیٹیو چینج ہوتا ہے. آئی سائٹ اچھی ہونا شروع ہو جائے گی، کسی کو بھی میدے کا یا بڑی آنت کا پرابلم وہ ایبسولوٹلی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. حاسدین میں اضافہ جیسے ہو رہا ہے 2.7%، وہ ڈیفینیٹلی وہ اسٹل وہیں پہ رہے گا کیونکہ عطارد ابھی ان کو اڑا نہیں رہا، لیکن ان کی ویک اسٹرینتھ یعنی جتنے بھی ان کے کمزور وہ ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں، ان پہ آپ کا ہاتھ ہو جائے گا، چاہے وہ روحانی طور پہ ہو چاہے فزیکل ہو. ریٹرن آف مانی کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم مانا جاتا ہے، جس میں پیش رفت ہوگی، یعنی بینک سے قرضہ جات یا لوگوں نے آپ کے ادھار دینے ہیں تب بھی آپ کو ریٹرن ہو جائے گا. وہ اسٹوڈنٹس جو ہمارے جوزا والے ہیں، دوسرے ملکوں میں کالج یونیورسٹی سوئچ کرنے والے ہیں، سبجیکٹ چینج کرنے والے ہیں، ان کے لیے بہت اضافہ ہوگا. ٹاپ 5 لوگوں میں آپ کا شمار ہو رہا ہے اور یہ 3 تک کھچ کے آئے گا آگے اس مہینے کے آخر تک. سوچ میں تھوڑی زیادہ گہرائی ہو جائے گی. محبت میں 77% اضافہ ہو رہا ہے. دیکھو پہلی چیز تو یہ ہے، یو آر آلریڈی فل آف لو، ایک محبت لبریز ہے جمنائز کی. اب پرابلم کیا ہے کہ آپ کے اندر ایک جو جنگ چل رہی رہتی ہے. کچھ دن پہلے سمی مجھے ایک شعر سنا رہی تھی، مجھے اب اس کا مفہوم یہ یاد ہے کہ میرے اندر ایک جنگ جاری ہے، میں اپنے آپ سے تنگ ہوں. ٹھیک ہے، مجھ میں ایک جنگ ہے اور میں اپنے آپ سے تنگ ہوں. اس ٹائپ کا ایک شعر فوراً مجھے یاد نہیں آ رہا. کبھی کبھی ہمارے اندر جو جنگ چل رہی ہوتی ہے اس سے ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ یس اور نو والی جو سچویشن ہوتی ہے، اس کا جواب یس ہے. اس جنگ کو جیتنے کی کوشش مت کرنا. جو عطائیں ہیں، جو اللہ کی طرف سے لو ہے، اللہ کی طرف سے ہیلتھ اچھی مل رہی ہے، اللہ کی طرف سے پیسہ زیادہ مل رہا ہے، علم زیادہ مل رہا ہے، اس کو ویلکم کہو اور آگے کی طرف بڑھو. بیکاز اتنا شارٹ ٹائم ہے آپ کی لائف میں، لائف کی بات نہیں کرے زندگی کم ہے وہ نہیں، شارٹ ٹائم ہے. کیونکہ آپ کے پاس اب یہ ٹوٹل یاد رکھو، اگر آپ لوگ 30 اور 50 کے بیچ میں ہو، یعنی 30 اور 50 کے بیچ میں ہو، تو پھر آپ لوگوں کے پاس 77 بڑی ٹاسک موجود ہیں. یہ کر کے آپ کو جانا پڑے گا. 30 سے نیچے ہو تو پھر اس سے بھی زیادہ. اب اللہ تعالیٰ نے اگر مرکری کو ایک بہت بڑا چینج دے دیا ہے تو آپ لوگ اپنی دیواریں جتنی بھی اونچی کر لو، لوگ اس سے جھانکنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ایک عادت ہے. موو، ہجرت، سفر، یہ آپ لوگوں کی زندگی کو بدل دے گا. نئی راہوں پہ چلنا، کسی پارٹنرشپ کے ساتھ اگر آپ آغاز کرنے لگے ہو تو یہ آپ کو 177% تک پروفٹ دے سکتا ہے. بلائنڈ ٹرسٹ اور گو. لیکن بہت سارے لوگوں کو آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہے جو آپ کے حمایتی ہیں، جو بڑے میٹھے ہیں، جو بڑے مظلوم ہیں، جو آپ کو لگتا ہے یہ میرے ارد گرد ہر وقت رہتے ہیں تو ان کو میں نے بڑا احسان کیا ہے، جو بڑے بزنس مین ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہے. تو آپ لوگوں کو وہاں سے اپنا دامن واپس لینا ہے. کچھ لوگ ہیں اٹیمپٹ کریں گے میجک کا، جس سے آپ سیف ہو جاؤ گے. اگر آپ نے اپنے لیے کوئی بہت ساری چیزیں جو لوہ وغیرہ ہوتی ہے وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس لیے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور نارملی یہ فرائیڈے کو ہوگا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، فرائیڈے 12:21 دوپہر کو، اور یہ رات کو 9:11 پہ ختم ہو جائے گا. سو ابھی آپ لوگوں کے لیے کریئر شروع کرنے کے لیے ایک بومباسٹک فرسٹ ٹائم، یہ سمجھ لو آپ کا 2020 اب شروع ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اب آپ ایک نیا انسان اپنے اندر پاؤ گے. نیکسٹ ویک آپ کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. اب نئے انسان کو پانے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں بھی تو کرنی ہے نا. جمنائے آپ لوگ کتنی آسانی سے پالو گے. لو اسکرین پہ دیکھو کیا کرنا ہے. آپ کی پوری زندگی کے سوالوں کا جواب انہی میں چھپا ہے. یا مقیتو یا وکیلو، میرے اللہ کے اس میں مبارک ہے. صدقے میں کم از کم 14 روٹیاں دینی ہیں. یہ 14 روٹیاں 7 لوگوں کو بھی دے سکتے ہو، 2 روٹی فی کس کے حساب سے. گھر سے نہیں نکل پاؤ گے تو آپ لوگ اسی تعداد یا اس سے زیادہ، یہ حسب توفیق پہ ہوتا ہے. پیسے بھی آپ کسی کو اپنے اوپر سے اینٹی کلوک وائز وار کے دے سکتے ہو. کہیں ڈونیشن دے سکتے ہو، کہیں بھی کر سکتے ہو جو دوسرے ملکوں میں. کلر میں وائٹ اینڈ بلیک، یعنی بلیک اینڈ وائٹ، یعنی وائٹ اینڈ بلیک پہننا. یہ 2 کلر اس ہفتے کے لیے ہائی لائٹ ہیں جو آپ کو پرسکون رکھیں گے، اسپرچل رکھیں گے، محبت کا اینڈ کر دیں گے، اور فائنینس کے گروتھ کے لیے بہت اچھا رہے گا. سو جیمنائی والو، بیسٹ آف لک فور یور لائف. آپ کے بعد آنے والے ایک اور سپر اسٹار. ان کو سپر اسٹار اس لیے کہتے ہیں کہ کینسیرین ہے نا، سرطان والے. اور یہ سرطان کے نہ چلیں تو پھر ان کی شناخت کیسے ہوتی ہے. قمر جب نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے آج چاند کہاں سے نکلا ہے. یہ وہ ہیں کمر کے ساتھ جن کا تعلق ہے. ان کی کمر بھی بڑی مضبوط ہوتی ہے، لیکن اس ہفتے تھوڑی سی کمر خم نظر آ رہی ہے. انرجی جو ہے آپ کی
37% तक वीक दिखाई दे रही है। सरतान वालों, पहली चीज ये है कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हेल्थ। अच्छा है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बहुत स्ट्रेस मत लेना, बहुत हैवी चीजें मत उठा लेना, बहुत ऐसे काम मत कर लेना जिससे आपकी एनर्जी खत्म हो जाए और फिर आपको बिस्तर पे लेटना पड़े। अभी आप बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दोगे, अफरा तफरी आपकी जिंदगी में दिखाई दे रही है। सो फाइनेंस के 3 हिस्से आपको अभी मिलना शुरू हो जाएंगे, प्लानिंग करना शुरू कर दोगे, बाहर निकलोगे, आपको बहुत सारी नई चीजों से वास्ता पड़ना शुरू हो जाएगा। जिससे एक बात तो आपको तय करनी है कि कोई भी बंदा अगर कोई हार्ड टाइम देता है, तल्ख बात करता है, तो आपको उसका जवाब नहीं देना, वरना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है जिसके साथ रुपए पैसे की लेन देन का ताल्लुक है, स्पेशली उनके साथ। रिलेशनशिप के हवाले से भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सेकंड हम इस वजह से उसको लेकर आ रहे हैं फौरी तौर पे कि अभी बड़े अहम फैसले करने हैं अपने रिलेशनशिप में। जिनके रिलेशन टूट रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा फिर सोचने का टाइम मिला है। आपके पास 29 डेज मोर हैं, 29 दिनों के अंदर आप सोच लो कि इस रिश्ते को तोड़ना है या नहीं। लेकिन मेरा जवाब है नहीं, बिकॉज यहीं से आपको फैज मिलेगा। मियाना रवि बड़ी जरूरी होती है और आप आसमान की बुलंदियां देखोगे इसी रिलेशन में। तोड़ोगे तो फिर आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, उसे 1 साल के बाद आपकी जिंदगी बदस्तूर चेंज होना शुरू हो जाएगी। नए रिलेशनशिप जिनकी शादियां नहीं हुई, पहली दफा वो देखना चाह रहे हैं कि हमारा कोई पिया या हमारी पी जो है वो कैसी होगी, तो वो जो पिया वाला सिलसिला है वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग माना जा रहा है। गैर खानदानों में रिश्ते और खानदानों में रिश्ते, मतलब दोनों जगहों पे करना चाहोगे तो इस हफ्ते 61.7% है, जो कि बहुत अच्छी तादाद है। आप लोग जुड़वा बच्चों को पैदा करोगे। जिन लोगों को अभी कंसीव करना है उन माओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस हफ्ते अगर कंसीव करते हो या आने वाले या मुसलसल ये 1 साल रहेगा, तो फिर आप ट्विंस को वो कर सकते हो। एक चीज ये याद रखना कि नजर बद के ऑलरेडी असरात बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पे आपको लग चुके हैं, जिसका आपको सदका जरूरी देना है। और कुछ भी जो भी होता है वो आज मैं बता दूंगा कि कैसे उसको खत्म करना है। नए जितने भी मसाइल आपके सामने, जो फाइनेंस, जमीन जायदाद को खरीद फरोख्त या फैमिली में जो क्राइसिस चल रहे हैं, वो एब्सोल्युटली क्लीन होने का टाइम शुरू हो चुका है। आंखों में थोड़ी सी जलन महसूस होगी आपको, और अगर आपको ये लगे कि आंखें भारी हो रही हैं या सर हल्का हल्का ऐसे हो रहा है, तो ये समझ लेना मूवमेंट ऑफ स्टार्स की जो एक खास टाइम होती है कमर की, जो बड़े पैमाने पे चेंज आता है, जो मिल्की वे से आप लोगों को खींचता है। एक जंग होती है तो उसमें आपको ऐसा लगता है जैसे अंदर से कोई खींच रहा। डरने की जरूरत नहीं है, यही वो टाइम है जब आपकी पूरी तत्हीरी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। स्टार्स आपके इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं कि अब आप लोग दूसरे मुल्कों में बसेरा करना चाहो, किसी दूसरी फैमिली के साथ कोई रिश्ता बनाना चाहो या किसी के साथ जॉइंट वेंचर करना चाहो, आपको सिर्फ फायदा ही होगा। नए लोगों से मुलाकात दिखाई दे रही है, किसी छोटी या बड़ी महफिल में शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। लेकिन फिर अब जाहिर है जब रुपए पैसों की जंग है, बाहर निकलना है, तो फिर बहुत सारी चीजों को देखना है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है। आप लोग अगर कोई एडमिशन लेना चाहो, किसी और मुल्क में कयाम पजीर होना चाहो, तो ये राइट टाइम पे आप लोग सोच सकते हो। आप लोगों को इस हफ्ते बहुत अहम चीजें जो पढ़नी है वो बहुत जरूरी है। तो कैंसेरियन जितने भी हैं हमारे सरतान वाले दोस्त, या अव्वलो या नाफे हो, परवरदिगार के इस्माइल मुबारक हैं, ये जरूरी है एक एक तस्बीह सदके में आपको देना है बाजरा या बर्ड फूड। रात को जो भी खाना बच जाता है वो भी परिंदों को दे सकते हो अगर बाजरा लेने की गुंजाइश नहीं है। अपने हिस्से का एक नवाला रोज रख दिया करो। अगर 3-4 टाइम खाना खाते हो तो 3 नवाले तो कम से कम बचा ही सकते हो। उनकी चूरी बना के परिंदों को डाल दिया करो, वो भी आपका सदका ही है, क्योंकि आप अपने पेट काट के बीच में से 1-2 नवाले उनको दोगे, या फिर उसी तादाद के पैसे भी दे सकते हो। बाजरे की तादाद जो है वैसे 250 ग्राम है, हस्बे तौफीक कुछ भी दे सकते हो। कलर लाइट ब्लू एंड पिंक पहनना है आप लोगों को। सो बनने के लिए तैयार हो जाओ पिंक पैंथर। बहुत फनी जोक था, है ना? ओके, लेकिन अभी जो लियो आ रहे हैं ये बहुत बड़ा जोक करेंगे इस हफ्ते। लियो वाले, असद वालों, आप लोग शेर नहीं हो, आप लोग बब्बर शेर हो, क्योंकि शम्स की एनर्जी इस हफ्ते आपको क्या से क्या करने वाली है नहीं सोच रहे हो। 2 बड़े डिसीजन लेने वाले हो इस हफ्ते लियो वालों। आप लोगों की पूरी फैमिली, जहां भी आपका रिश्ता है, वो लोग जो आपके साथ काम काज में मुलव्वस हैं या जिनके साथ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये पूरी की पूरी गेम चेंज हो रही है। शम्स की एनर्जी 87% आपको अपने हिसार में लेगी। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी। एक ऐसी प्लानिंग करने की जरूरत है कि जिसमें अब आपको अपने 3 हिस्से बनाने हैं। एक हिस्सा जो फाइनेंस सेविंग का है, बिकॉज आपको इसी साल के आखिर तक घर की शुरुआत करनी है, घर सेल करना है, खरीदना है, इससे आपको बड़ा फायदा होने वाला है, यानी प्रॉपर्टी सेल एंड बाय का।
اس میں لوہا بھی شامل ہے, گاڑیاں, الیکٹرانک, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا حصہ آپ کو اپنے ریلیشن شپ کے لیے بنانا ہے, اپنی اولادوں کے لیے. اگر آپ شادی شدہ ہیں, اگر غیر شادی شدہ ہو, تو اسی ہفتے آپ کو 100% کنفرمیشن کے ساتھ جو 3 بڑے رشتے ملیں گے ان کے ساتھ کسی ایک کا فائنل کرنا, کوئک نکاح اور خاموشی سے شادی والا سلسلہ. آج کل ویسے خاموشی سے ہی کرنا, میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں دولہا دلہن کی ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہوتی ہے نا یار, تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ فالتو کے بہت سارے, ٹھیک ہے ساری زندگیاں ہوئی ہیں نا, شادیاں بھیڑ بھاڑ میں خاندانوں کی. اب اگر آپ کے والدین یہ کہیں اچھا ہم نے ساری زندگی دیا, جب لینے دا ٹائم آیا تو اسی کچھ لئیے بھی نہیں, خدا دے واسطے کرونا نہ لے لینا تسی انہاں دے لین دین دے چکر ہی. میاں بیوی اپنی زندگی نہ تباہ کریں, کوئی ابھی ہنی مون پہ جانے والا سین بھی نہ بناؤ. آپ لوگ نئی زندگی شروع کر رہے ہو, پلیز اسٹے ہوم, اسٹے سیف. اس سے زیادہ بہترین زندگی ہو نہیں سکتی. اللہ آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھے جو آنے والی نسلیں. سو ابھی بڑا جلدی آپ کا یہ فیصلہ ہو جائے گا. نئے کاموں میں آپ کو فائدہ ہوگا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں 32% پروفٹ ہو رہا ہے, جیسے کپڑے سے ریلیٹڈ, فوڈ سے ریلیٹڈ, اور جو لوہے کے آئٹمز ہوتے ہیں, اسپیئر پارٹس, موٹر بائک, گاڑیاں, لوہا, الیکٹرانک, اس میں. اور باقی چیزوں میں آپ کو 80 کے اوپر سے پروفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. پارٹنرشپ کے ساتھ بھی ٹھیک جا رہے ہو. جن لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے ان لوگوں کو جاب ملنے کا بہت زیادہ چانس بن رہا ہے, اس لیے آپ جلد از جلد مختلف جگہوں پہ سی ویز دے سکتے ہو. اسپیشلی دوسرے ملکوں میں ٹریولنگ والے بڑی احتیاط کریں. اس ہفتے آپ بہت آزادی سے گھوم پھر سکو گے, لیکن پھر بھی یہی کہوں گا پلیز احتیاط کرنی ہے. اسپیشلی ویڈنسڈے, بدھ والے دن 7:54 سے لے کے 11:50 پہ, اور دوسرا دن ہے اتوار کا, سنڈے. سنڈے کو بھی آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی. سنڈے کی جو احتیاط کا ٹائم ہے وہ 6:55 ایوننگ PM کی بات کر رہے ہیں, 9:55 تک آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی. کچھ مخالف لوگ ایسے ہیں جو آپ کے اگینسٹ کوئی مہم چلائیں گے جس سے آپ کے سٹریس میں اضافہ ہو جائے گا. کچھ لوگ آپ پہ جادو یا کوئی ایسا سفلی ان بھی کر سکتے ہیں جو ریٹرن ضرور ہو جائے گا اگر آپ نے یہ تسبیحاں جو میں بتاؤں گا یہ پڑھی ہیں, صدقہ دے دیا, بیکاز کریں گے ضرور. یہ ٹائم جو اگینسٹ چل رہا ہے, کیونکہ شمس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی انرجی کو, ملکی وے میں 2 بڑے ستارے ہوتے ہیں, ریورال اور جناسا. جناسا کو کنٹرول کیا جاتا ہے ریلیشن شپ کو بیٹ کرنے کے لیے, مارنے کے لیے, اور جو فرسٹ ون ہے وہ آپ کے پیسوں کی گروتھ کے لیے ہوتا ہے. تو ان دونوں کو ریٹرن کرنے کے لیے یہی تسبیحاں ہیں جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے. ویسے اوورآل دیکھا جائے لیو والو تو آپ کا یہ ہفتہ ہے بہت مزیدار, بس احتیاط سے گزار دینا. تسبیحاں کیا پڑھنی ہے؟ یا رؤوف ہو یا باقی ہو, یہ میرے اللہ کے خوبصورت اس میں مبارک ہیں. ایک ایک تسبیح آپ کو پڑھنی ہوگی. صدقہ دینا ہے دال مونگ, 250 گرام ہے, لیکن آپ اس سے زیادہ دینا چاہو تب بھی دے سکتے ہو, لیکن 1 پاؤ سے کم نہیں دینی, یا پھر اسی تعداد کے پیسے جتنے کی 1 پاؤ مونگ کی دال آتی ہے. کلر آپ نے پہنا ہے ریڈ اینڈ وائٹ. ریڈ میں ڈیپ ریڈ پہنا, وائٹ میں تو وائٹ ہی ہوتا ہے بھائی, مطلب اگر نہیں ہے تو اچھے سرف سے دھو لیا کرو تو وائٹ بھی ہو جائے گا. یہ دونوں کلرز آپ لوگوں کی زندگی میں بہت سارے رنگ بکھیر دیں, ہم یہی چاہیں گے. اور اب دنیا کا سب سے خوبصورت ستارہ جس کو کہتے ہیں دی ورگوز, کنیا راشی والے, یعنی کماری لڑکی. اچھا ستارے کا نام ہی کماری لڑکی اس لیے کہ ہمیشہ اس خوش فہمی میں رہتی ہے کہ سڈا بیاہ ہی نہیں ہوا, وہ بندہ بڈھا ہو جائے ان میں ہی لگتا ہے جی ہم شادی کب کریں گے. اس لیے اللہ نے اس ستارے کا نام ورگو یعنی سنبلا, یعنی ایک ویسے تو دوشیزہ ہے لیکن کواری دوشیزہ ہے. ٹھیک ہے چلو یار تسی خوش ہو جاؤ, دل پشوری کر لو, تسی کوارے ہی صحیح, لیکن یہ بات آپ کی بیگمات کو نہ پتہ چلے. دونوں کوار پن جڑے پیچھے لگے نا سجا دینے مار مار کے. آپ لوگوں کا جو ایک مین مرکری عطارد کی اگر ہم بات کریں گے, یہ ہفتہ آپ کے لیے چینج لانے والے ہفتوں میں سے یہ سمجھ لو کہ 2020 کی اگر ہم بات کریں گے تو یہاں سے آپ کا 7% حصہ, 100 میں سے 7% چینج ہونے والا حصہ ہے, جس میں آپ لوگوں کے فائنانس گرو کرنا شروع کر دیں گے 39%, بیکاز مرکری دونوں سٹارز پہ جا رہا ہے. اگر جمنائی پہ جاتا ہے یہاں جمپ, لیکن یہاں شیڈی سٹارز میں ہے, یہاں ٹرننگ ہے سٹارز کی, اس وجہ سے یہاں ہر چیز بیلنس رہے گی, کم رہے گی. یہ والی جو پلاننگ کا ہفتہ ہے جس میں آپ کی گروتھ جو ہے فائنانس کی وہ بلندی کو چھوئے گی. کسی پارٹنر کے ساتھ اگر آپ کام کرنا چاہو گے تو 106% 1 ویک کا ریٹرن بیک ہے. سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ 77% سے زیادہ نہ لگائیں. جو بھی لوگ گولڈ پہ انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں مت خریدنا بھی گولڈ, بہت ساری چیزیں ہیں. لینڈ, پراپرٹی, میڈیا, سوشل میڈیا, پالیٹکس اور اناج, جتنے بھی لوگ یہ والے کام کر رہے ہیں اس میں آپ کی انویسٹمنٹ
या फिर जो प्रॉफिट रेशियो है ये पूरे साल का इकट्ठा आपको मिल जाएगा। लेकिन इस हफ्ते में बहुत सारी प्लानिंग करनी है, पेपर वर्क के साथ साथ आपकी ट्रैवलिंग मुतवक्को है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आप लोगों को जिनकी शादियां नहीं हुई कोई देखने आ सकता है या किसी को आप देखने जा सकते हो, टेलीफोन, फोन, इंटरनेट, किसी भी जरिए से। लेकिन ये मशावरत लेना बड़ी जरूरी है, किसी से मैच करवा लेना उसके बाद शादी करना, ये शादी बड़ी क्विकली भी हो सकती है। वो लोग जो दूसरी तीसरी शादी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी गोल्डन पीरियड होगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो मुल्क से बाहर हिजरत करने वाले हैं, हिजरत ये याद रखना, नॉट ट्रैवलिंग, हिजरत करने वालों को अब अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। जो मगरबी मुमालिक में जिन लोगों की टर्न थी वो अब जाहिर है मशरकी मुमालिक की तरफ मुड़ रहे हैं। प्लैनेट एक्स जो है आपको बूस्ट करवा रहा है कि उन मुल्कों में जहां पे आप लोगों ने प्लान किया था कि यहां जाएंगे बहुत पैसा कमाएंगे, वहां से आप मशरिक की तरफ, अगर मशरिक था लेकिन मगरबी से मशरकी। लेकिन आप लोग जो वर्गो वाले हो इस वक्त 4 डायरेक्शंस पे काम कर सकते हो, शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब। अब लेकिन आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप एक ही टाइम पे 10 जगहों पे काम करो। सो आप अगर जो भी बिजनेस कर रहे हो उसी पे फोकस करेंगे और उसके साथ 2 एक्स्ट्रा बिजनेस आप कर सकते हो। अदद 5 है लेकिन नंबर्स 3 हैं, तो 3 पे गेम खेल जाना। यानी आप कपड़े का काम कर रहे हो तो साथ में आप ग्रोसरी का काम भी करना चाहो, लैंड का, कुछ भी कर सकते हो। 3 बिजनेस बहुत। स्ट्रेस लेवल कम है, 2 लोग आपके पीछे बड़े खतरनाक हद तक पड़ जाएंगे जो जादू, टोना या नजर बद के हवाले से भी बहुत अहम माना जाता है। आपका लकी डे वेडनेसडे, बुध का दिन आपका लकी डे होता है। बुध ही के दिन 3:40 दोपहर को पीएम पे शुरू होगा और रात 11:40 तक ये रहेगा। बहुत एहतियात कर लेना, अपना सदका वगैरह दे देना। लैंड सेल एंड बाय के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप लोगों को कहीं अगर बहुत जरूरी जाना है तब आप ट्रैवल करना, कोशिश ये करना अपने मंसूबों को थोड़ा सा 2-4 दिन मजीद डिले कर सकते हो तो कर देना। कुछ लोग आपको बहुत संजीदगी से लेंगे, हो सकता है दिल की बात आप तक पहुंच जाए, लेकिन ये याद रखना पेपर वर्क पढ़ते हुए करते हुए आपको बहुत सोचना पड़ेगा, बिकॉज माजी के हुए धोखे, माजी के हुए झटके आप लोग अब अफोर्ड नहीं कर सकोगे। ये राइट टाइम है आपके उरूज का, जितना भी आप देखना चाहो, तो इसलिए आपको सोच समझ के फैसला करना है। वर्गो वालों, स्क्रीन पर जो लिखा है ये पढ़ लेना। वर्गो वालों, या उफुओ बहुत जरूरी है और या बदियो, ये अल्लाह ताला के 2 इस्माए मुबारक हैं, या उफुओ या बदियो। सदके में आपने गोश्त देना है, मीट देना या फिर पैसे दे देना। कम से कम 1 पाव गोश्त है, 250 ग्राम, इससे ज्यादा जितना देना चाहो आप दे सकते हो। कलर है रेड एंड व्हाइट, सुर्ख और सफेद। अब सुर्ख और सफेद के मालिक तो आप हुई लेकिन आपने बहुत सारी चीजों की एहतियात भी करनी है। आपके बाद आने वाले बहुत ही बैलेंस चलने वाले लोग हैं। वैसे बैलेंस होते तो नहीं थे पहले, लेकिन अब ये पिछले 9 बरस से लिब्रा वाले बड़े बैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि ज़ोहरा की मूव बड़ी कमाल जगह पे आके रुकी है लिब्रा वालों। पहली चीज तो यह है कि आप लोगों की जिंदगी में एक बड़ा टर्न, जो आप लोगों की खूबसूरती, यानी आप लोग अगर गैर शादीशुदा हो तो तैयार हो जाओ फॉर द न्यू रिलेशनशिप। आने वाले दिनों में आपके रिश्ते हो जाएंगे, आपके नए रिश्ते हो जाएंगे। जो ऑलरेडी किसी रिश्ते में, रिलेशनशिप में, मोहब्बत में इन्वॉल्व हो तो वो बूस्ट कर जाएगी, बूम करेगी और आप उरूज पे जाओगे, अपने दिल की बातें बता दोगे। लॉकडाउन ने आपके स्ट्रेस लेवल को 66% तक बढ़ाया, लेकिन अब ये वापस आएगा 16.2% पे। ऐसे करके ये बहुत लकी लोग हो, क्योंकि 1 हफ्ते में अगर इसी पोजीशन से ये नीचे गया तो अब तो इतना रिलैक्स फील करना शुरू हो जाओगे, क्योंकि अब आपके लिए देखो, एक तो मजहबी तौर पे थोड़े से स्ट्रांग दिखाई दे रहे हो इस पूरे हफ्ते में। आने वाले दिनों में और ज्यादा आपकी रूहानियत में इजाफा होता जाएगा। लव, आपकी स्पिरिचुअल टाइमिंग और फाइनेंस, ये तीनों चीजों के लिए एक बैलेंस वक्त है। इस दौरान आपको लगेगा कि शायद हमारा पैसा रुक गया है। सोर्स ऑफ मनी जो है अब आपको, क्योंकि 2 जगहों से चाहिए, तो आपको सेकंड टर्न भी बनाना है कि यार मुझे ये करना है, यहां से भी मेरी आमदनी आना शुरू हो जाएगी, चाहे वो कुछ भी है, वो आप सोच लो और वो हो जाएगा। आपके साथ जुड़े हुए लोगों को आपने बहुत एहतियात से रिमूव करना है। जो लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जो नाज सूरत हाल वाले हैं, जो आप लोगों के लिए वबाले जान बने हुए, उन्हें हैंडल विद केयर करते हुए रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि न्यू रिलेशन, न्यू जितने भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो आप लोगों को बहुत आसमान पे लेकर जाएगी। तो बहुत सारे लोग हैं जो लिब्रा वाले हैं, मीजान वाले, उन लोगों के लिए कानूनी उलझने चाहे रिलेशनशिप के हवाले से थी, बड़ी हार्ड रही हैं, अब आपके लिए वो भी बिल्कुल स्मूथ हो रही हैं। न्यू रिलेशनशिप जहां बन रहे हैं वहां पे आपकी न्यू डेस्टिनेशंस भी तय हो रही हैं, वहां पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो।
اور فیملی میں جو بھی کرائسس لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اینیمیز جو ہیں وہ اس ہفتے وار کریں گے لیکن آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. میجک, نظر بد یا ووڈو کا سو ایبسولوٹلی سیف ہو. ایک چیز کا خیال رکھنا پڑے گا, آپ کے ڈاکومنٹس, گولڈ یا کوئی قیمتی گھڑی وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز کہیں بھی رکھ کے بھول نہ جانا. اور اگر گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت ہے یا کہیں آپ جا رہے ہو تو پھر پلیز اپنے والٹ اور ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کو بہت سیریسلی لینا. کچھ لوگ ہیں جو آپ پہ تہمت لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, وہ بھی بالکل ایکسپائر ہو جائیں گے, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ڈرنے کی ضرورت نہیں, لیکن کوئی بھی اپنی ٹیکسٹ میسجنگ, دستاویزات, ایسی کوئی چیز, ٹیلی فون کال جو کہ آپ کو بعد میں بلیک میل نہ کر سکے, اس سے احتیاط کرنی پڑے گی. بہت سارے مسائل آپ کے ختم ہونے والے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہو تو آپ کے لیے ترقی کا زینہ 7% پہ آ کے روکے گا, یعنی لکی 7 ہو جاؤ گے آپ لوگ. فائنانس میں بھی یہی چیز 7% پہ مزید ہائی جائے گی. احتیاط آپ کو کن چیزوں کی کرنی ہے؟ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دوسرے کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ڈیلے کرنا پڑے گا. دوسرے ملکوں میں جانے کے بجائے آپ جس ملک میں رہ رہے ہو وہاں پہ آپ لوگوں کو پلان کرنا حرج نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کا وہ جو ٹائم ایک کھچ رہا ہے وہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو ذہنی طور پہ سٹریس دے سکتا ہے. محبت میں اضافہ جہاں ہو رہا ہے وہاں نئے لوگوں کو, جیسے میں نے بتایا, اس میں پک اینڈ چوز کرنے کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا. بہت سارے لوگ ہیں جو شاید اس چیز سے واقف نہیں ہیں کہ آپ کو غصہ نہیں آتا. ڈیفینیٹلی نہیں آتا ہے, بہت کم آتا ہے کیونکہ 35% ہے, مطلب 35.2%, لیکن 35. لیکن اب آپ کو اگر کسی نے بھی کوئی بات کی تو آپ اتنا پک چکے ہو کہ آپ ڈائریکٹلی ان کو بھسم کر دو گے. تو آپ کو یہ نہیں کرنا, ابھی نہیں کرنا. مطلب یہ وہ ٹائم نہیں ہے جس پہ بلاسٹ ہو, کیونکہ اب ٹائم ہے گرو کا. خاموشی سے انڈر کور آپ کا یہ جائے گا سلسلہ. جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں ان کو نوکریاں ملتے ہوئے بھی دکھائی دے رہی ہیں. جلد از جلد اپلائی کر دینا. لیبرا والو, آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے؟ دیکھو اسکرین پہ, اسکرین شاٹ لے لو جلدی سے. یا بر رو اور یا ہادیوں میرے اللہ کے اس میں مبارک ہیں. صدقے میں آپ کو بھی گوشت دینا ہے, ہڈی والا, بغیر ہڈی والا, کوئی بھی دے سکتے ہو. آپ کو جو پیسے دینے ہیں وہ کیش میں دے سکتے ہو. کلر آپ کا بھی ریڈ اینڈ وائٹ ہے کیونکہ یہ پلانٹ بھی ریڈ میں آپ ڈارک اینڈ لائٹ دونوں ریڈ پہن سکتے ہو. وائٹ میں تو ڈیفینیٹلی ایک سالڈ وائٹ ہی آپ پہنو گے جو آپ کی پوری زندگی کو بدل دے گا. یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. لبرا, تھینک یو, بیسٹ آف لک آپ لوگوں کے لیے. اور آپ کے بعد تیار بیٹھے ہیں سکارپیو, اسکارپیو والے, اکرم والے جو ہمارے دوست ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں. دیکھو یہ مریخی ماما کہلائے جاتے ہیں, مریخ کے ماموں جان ان کو کہا جاتا ہے. اکرم والوں, بہت ساری چیزیں جو آپ کی پلاننگ کو بالکل چینج کر رہی ہیں. یہ یاد رکھنا کہ یہ جو ویک ہے آپ لوگوں کے فائنانس پہ پہلے آتے ہیں, بیکاز آپ لوگ اس وقت جس کرائسس سے گزر رہے ہو وہ 82% پہ پہنچ چکے ہیں فائنانس کو لے کے. اب آپ اس کو نیچے کتنا دیکھتے ہو, کتنا سمجھتے ہو کہ ایک ہفتے میں جو پلان کرو گے وہ آپ کو کتنا پیسہ دے دے گا؟ چاہے آپ ادھار لیتے ہو, چاہے ادھر کی ٹوپی ادھر سے گھما کے لاتے ہو, آپ لوگوں کے جو فائنانس ہے وہ 41% رہے گا. ٹھیک ہے, مطلب بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن نیگیٹو ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ 41 جو آپ ڈیزرو کرتے ہو وہ تو نہیں ہے, لیکن نہ ہونے سے بہت بہتر ہے, کیونکہ یہ ابھی پوچھ ہے ہاتھی کی. ابھی آپ کو آگے جو ملنے والا ہے وہ 89.2% ہے. آگے آگے ہفتوں میں جانے تو دو. مریخ کی انرجی اس وقت سب سے ہائی ریشو دکھا رہی ہے. 2-4 چیزیں ہیں جو آپ کی پوری لائف کو بدل دے گی. سیکنڈ تھنگ کہ آپ کو 2 ذریعوں سے یا 3 ذریعوں سے پیسہ کمانا ہے اور اس کے لیے پلاننگ کر لو. ملک سے باہر جانے کی تیاری کر رہے ہو تو ڈیلے ہو جائے گا, اور ڈیلے کرنا بھی چاہیے آپ کو, کیونکہ تھوڑے سے آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو بھی چیزیں پلان کر رہے ہو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج بھی کر سکتی ہیں. کہیں چھوٹے بڑے سفر کے لیے ڈیفینیٹلی تیار رہنا, آپ وہ کرو گے, لیکن جو پلان کر رہے ہو وہ صرف اپنے تک محدود رکھنا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یا یہاں سے پیسہ ارن کرنا ہے. شریک حیات یا بہت قریبی بلڈ ریلیشن ہے ان کے سوا کسی تک کی خبر نہ پہنچے. آلریڈی ماضی میں آپ کئی بار ان لوگوں کے ہتھے چڑھ چکے ہو جو آپ لوگوں کو یوز کر چکے ہیں اور بڑے پیارے لوگ تھے وہ. اب آپ ہر کسی کے لیے دستیاب نہیں ہو. پلیز بورڈ لگا دینا. تھوڑا سا اینگر بھی دکھانا پڑے گا آپ کو اگر کوئی بہت زیادہ فری ہونے کی کوشش کرے. فائنانس آ رہے ہیں, زمین جائیداد کی سیلنگ بائی والی پوزیشن ہے تو ڈیفینیٹلی بہت اچھا رہے گا. پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہو سکتی ہے, اس لیے بہت احتیاطی تدابیر کر لینا کہ بھائی بحث مباحثہ نہیں کرنی. اگر آپ لوگوں کی فیملی میں کہیں کرائسس چل رہے تھے, میاں بیوی کے ریلیشن میں ہلکا پھلکا ڈیمیج چل رہا تھا, تو وہ سب سے زیادہ ہے 79% تک اسموتھ ہوگا. لو بڑھ جائے گا, محبت کرنے والوں کی پرسنٹیج زیادہ ہو جائے گی, آپ سیریس کسی رشتے کو گلے لگا لیں گے. لیکن اسٹے ہوم, اسٹے سیف. کرونا کی وجہ سے گلے مت لگانا پلیز.
ورنہ مسئلہ ہو جائے گا. عزت مرتبے میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. نئی آنے والی زندگی کے لیے ایڈوانس میں آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کا پیشہ چینج ہو سکتا ہے. بہت سارے جو جیلس لوگ ہیں آپ کے اگینسٹ جو کارروائی کر رہے ہیں اس ہفتے, وہ کامیاب نہیں ہوں گے. سیف ہو آپ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اگر باڈی میں کمر میں درد شروع ہوتی ہے یا پٹھوں میں آپ کے جو شولڈرز ہیں اس میں تھوڑا سا پین فیل ہوتا ہے, تو ڈرنے کی ضرورت نہیں. کوئی بھی پین کلر لے لینا, ڈاکٹر کو دکھانا چاہو ضرور دکھا دینا. لیکن کیونکہ یہ سٹارٹ ٹرننگ کی ٹائمنگ ہے, آپ لوگوں کے لیے مریض کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ باڈی کو اس طرح فیل ہوگا کہ جیسے بہت بھاری بھاری ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت یہ ہفتے فیل ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیل ہوتا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ جنات جو ہے آپ کی باڈی میں صلاحیت کر رہے ہیں. یہ بکواس ہے, کیونکہ جنات والی جو پوزیشن ہے یہ 63 ڈگری سٹارز پہ کبھی بھی نہیں آتی. اور یہ ویک جو اپریل کا ہے اس میں تو سوچنا بھی مت, آپ کو چھو کر بھی نہیں گزریں گے. اس لیے 100% سیف ہو. ٹھیک ہے, نئی ذمہ داریاں آ رہی ہیں, اس لیے تیار رہنا ہے. اسکارپیو والوں, آپ لوگوں کو پڑھنا کیا ہے دیکھو اسکرین پہ. یہ آپ کو پڑھنا ہے پروردگار کے جو اسماء مبارک ہے, یا حیو اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک ہے, اور دوسرا ہے یا قادرو, یا حیو یا قادرو. صدقے میں آپ کو بیسن دینا ہے, اور یا پھر بیسن کی جگہ پہ آپ پیسے دے سکتے ہو. ایک پاؤ ہے, لیکن آپ کتنا بھی دینا چاہو ضرور دے دینا. کلر میں آپ کو سفید پہننا ہے اور ڈارک بلو پہننا ہے, جس کو رائل بلو بھی کہتے ہو, نیوی بلو بھی کہتے ہو. تو اسکرین شاٹ لے لو تاکہ آپ کے کام آنا شروع ہو جائے. تو اسکارپیو والو خوش ہو نا. ابھی آپ جتنے خوش ہو, آپ سے زیادہ سیجیٹیریس والے خوش ہیں, کیونکہ سیجیٹیریس والوں کے لیے بہت زیادہ چینج ہے یہ ہفتہ. میرے خیال سے جتنے لوگ یہاں پہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, مشتری کی پوزیشن کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کاس یعنی سیجیٹیریس والوں کے لیے مشتری کی ٹرننگ جو ہے یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ 93.2% پہ ایک بڑا چینج لے گی, جس میں 2 حصے ہوں گے. رائٹ حصہ جو ہے آپ کے فائنینس کی گرو کے لیے ہے. فرض کرو کہ 10 روپے ہے, اس میں سے 7.2% آپ کو فوراً دستیاب ہوگا پیپر میں, یا مل جائے گا ارے یار یہ کام تو میرا سیٹ ہے. نئی ہوپ, نیا بزنس, کہیں انویسٹمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی. اینڈ سیکنڈ آپ کے لو اینڈ ریلیشن شپ کا ہے, جو اس وقت تو 6.2% پہ ہے, بہت مزیدار نہیں ہے, لیکن یہ جائے گا 69.3% پہ. یہ دونوں آپ کے لیے بہت ہیں. کچھ لوگ ہیں جو نفسیاتی طور پہ بہت الجھ چکے ہیں سیجیٹیریس والوں. سٹریس لیول ایک الگ چیز ہے, لیکن اندر ہی اندر آپ کا دماغ جو ہے آپ کو وہ دیمک کی طرح جو کھانا شروع ہوا ہے, یہ سمجھ لو کہ اس نے آپ کو نئی ہوپ دی ہے. کامیابیوں کا نہ ختم ہونے والا نیا سلسلہ آپ لوگوں کی اس محنت کا نتیجہ ہے جو آپ نے اس لاک ڈاؤن میں کیا ہے. گھروں میں بیٹھے وہ لوگ جو صرف یہی پلان کر رہے ہیں کہ آگے ہوگا کیا, باہر جائیں تو کوئی بیماری نہ چپک جائے, نہیں چپکے گی, لیکن احتیاط پھر بھی بڑی ضروری ہے. چھوٹے یا بڑے سفر کے لیے تیار رہنا, نئے کام, نئی جگہ پہ اگر سوئچ کرنا چاہو تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا. ایکٹیو ہے بہت زیادہ, اسٹوڈنٹس کے لیے بہت مزیدار جگہ بنے گی. آپ لوگ کامیابیوں کے نمبر 4 پہ شامل ہو جاؤ گے. آپ لوگوں کی بڑی خواہشوں میں سے کوئی ایک خواہش ایسے سر اٹھائے گی اور کچھ ہی دنوں کے اندر, میکسیمم 90-97 ڈیز کے اندر وہ پوری ہو جائے گی. چاہے وہ ٹریولنگ ہے, چاہے وہ ہجرت ہے, چاہے وہ نیا گھر ہے, کچھ بھی ہے, اس کی ابتدا ہو جائے گی جو آپ کے لیے ایک ہوپ کا نیا دروازہ کھول دے گی. ذمہ داریاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کی تلخ کلامی ہو سکتی ہے, جن کے ساتھ آپ محبت کرتے ہو, پلیز آپ کو تھوڑا سا اپنی زبان کو بند رکھنا پڑے گا. کچھ چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, وہ خواب میں یا پھر حقیقت میں کسی کے ذریعے پتہ چلے تو ریاکشن نہیں دینا پڑے گا. نئے آئیڈیاز آپ کے دماغ میں جو آئیں گے وہ صرف متعلقہ لوگوں سے شیئر کرنے, جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہی آپ کے اس مسائل کا حل نکال سکتے, یا پھر دل کے سکون کے لیے جو بھی آپ وظائف کرو گے, عبادتیں کرو گے, وہ آپ کو ایک عجیب سا سکون دے گا. اور آپ کے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ آپ کو لگے گا کہ پوری زندگی آپ نے جی لی ہے. دیکھو ادب والے تو بڑے ہوتے ہو, یہ تو مانتے ہیں. آپ لوگوں جیسی نیک نیتی, اچھے الفاظ, یہ ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن اندر کا جو ڈارک سائیڈ ہے وہ صرف آپ جانتے ہو. اس کے اندر جب لائٹ محسوس کریں گی خواتین و حضرات جتنے بھی ہیں, تو آپ کو لگے گا یار یہ تو ہم وہ ہیں ہی نہیں, یا سچ ہمیں ہو کیا رہا ہے. انرجی ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ویک ہوگی, لیکن یہ ایک نئی شروعات ہے. آپ کے وجود سے ایک نیا انسان نکلنا شروع ہو جائے گا جو بیسٹ ہوگا آپ لوگوں کے لیے. سیجیٹیریس والوں, آپ لوگوں کو جو تسبیحاں پڑھنی ہیں یہ بہت ضروری ہیں. اسکرین پہ لکھی ہوئی ہیں, اسکرین شاٹ لے لو. یا شہیدو ایک تسبیح ہے, یا معیدو دوسری تسبیح ہے. صدقے میں آپ نے چینی دینی 1 کلو کم از کم, یا پھر اسی تعداد کے آپ پیسے بھی دے سکتے ہو. کلر ہے بلیک اینڈ گرین, ڈارک میں لائٹ میں جیسے بھی گرین پہننا چاہو وہ پہن لینا, لیکن بلیک کلر بڑا ضروری ہے اس ہفتے. سیجیٹیریس والوں بیسٹ آف لک تو کریں گے نا آپ کو, کیونکہ آپ بڑے اچھے بچے ہو. لیکن اچھے بچے تو یہ بھی بہت ہوتے ہیں اچھے بچے تو یہ جدی پشتی والے بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن کیا کریں جی,
मतलब मुझसे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन जो पहली चीज तो ये है, सोहल इस वक्त उन सितारों में शुमार होता है जो टॉप 5 स्टार्स की रैंकिंग जो चल रही है उसमें एक बेहतरीन। जद्दी वालों के लिए ट्रिकी जो 3 चीजें होती हैं वो इस हफ्ते इनको कंफर्मेशन में तब्दील कर देंगे। लाइक ट्रिकी फर्स्ट, जैसे आप लोग अगर पैसा कमाने के लिए नए हरबे इस्तेमाल कर रहे हो, आप अगर सरकारी मुलाजिम हो, आप आर्मी किसी फोर्स में अंडर कवर कोई जॉब कर रहे हो या फिर कोई ऐसी जॉब कर रहे हो जो बहुत रिस्की है, तो इसमें आपका नाम ऊंचा हो जाएगा, आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड या तरक्की की सूरत में आप देखोगे। यह सबसे पहले। दूसरा जो है, आप अपने गुस्से पे काबू पा लोगे 3.2% पर डे के हिसाब से, जो नामुमकिन था। कैसे पाना है? क्योंकि आप लोगों में जो एक सब्र अयूब नाम की चीज आने वाली है, वो ज़ोहल के ऊपर 79.3% जो डिग्री क्रॉस करी वो 37 है, लेकिन जाहिर है 79.3% पे आपकी पूरी बॉडी को चेंज कर देगी। आपके अंदर लगेगा कि एक नई एनर्जी आई है, आप जिंदा हुए हो और आपने चील की तरह हमला करना है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। इन्वेस्टमेंट, नई सरमायाकारी, बैंकों में जो लोग जॉब करते हैं, स्टॉक मार्केट, लैंड, प्रॉपर्टी, बाय एंड सेल, फूड, कपड़ा, जितनी भी चीजें चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक, इसमें आप लोगों को 87.2% तक फायदा हो सकता है विद द पार्टनरशिप और सोलो, दोनों चीजों में। आपकी काबिलियत जो है इसमें किसी को भी शक नहीं है, ब्रेनी हो, एक्स्ट्रा ब्रेनी हो, इसलिए आपके दिमाग का इस्तेमाल लोग करेंगे, आपसे एडवाइजेस लेंगे, आपसे बड़े चाहे कितने ही सीनियर क्यों ना लोग हों, वो कहेंगे भाई हमें थोड़ी सी एडवाइस कर दें। कुछ राज ऐसे हैं जो आपके सामने होंगे, लाइक आपको अगर कहीं से किसी ने चीमी गोइयां की, आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई की, तो आपके सामने आएगा जिसका रिएक्शन आपको नहीं देना। आप लोग नए मकान में शिफ्ट होना चाहते हो, डिले हो जाएगा। आप लोग किसी जगह ट्रेवल कर रहे हो, डिले हो जाएगा। डिले नॉर्मली तो ये 19 डेज का डिले है, लेकिन इससे आपके अंदर एक नई शख्सियत जन्म लेगी जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगी, जो इख्तिताम है उस नेगेटिविटी का, जो लोग ये कहते हैं कि यार ये इनकी पर्सनालिटी जो बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, इसका ये डार्क शेड है, वो चेंज हो जाएगा। स्पिरिचुअल 37% पर वीक के हिसाब से बूस्ट कर रहा है, तो 3 हफ्तों में इसका मतलब 100% हो जाएगा। आप लोगों के रिलेशनशिप यानी कि माँ बाप, बहन भाई, औलादें, इनका फैज मिलना शुरू हो जाएगा। और एक चीज कि ख्वाबों की जो एक सिचुएशन है उसमें बहुत कुछ रब की तरफ से, दिस इज द मेन पॉइंट, ये याद रखना कि ख्वाबों में वो लोग जो आबिदो जाहिद जिंदगी गुजारते हैं, जो तहारत वाले हैं, उनको एक शेड मिलेगा जिसे शेड 5 कहा जाता है। जो नॉर्मल स्टार ज़ोहल होता है उसका 5th फ्लोर का स्टेज होता है, जो रूहानी, जो बब्बा, जो बुजुर्गों के स्टार्स में आता है, जो कहते हैं कि अब ये होना है। अगर अंदर उनकी आवाज आ रही है कि ये होना है तो वो होना है, इसलिए अब आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बहुत बहुत आला है, लेकिन एनिमीज लिस्ट 3.2% हासिदीन के जो इजाफे हो रहे हैं उनके नाम उंगलियों पे गिन के रखना। आपने मतलब जो कहना है वो एक एक करके विकेट गिर जाएगी, ये है मेन। दूसरी चीज, आप लोग अगर पेपर वर्क करते हो यानी कागज का कोई काम है, करेंसी एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, बैंक, टीचर, कुछ भी ये काम करते हो, तो आपके नाम में एक बहुत बड़ी तरक्की आ जाएगी। इसमें पॉलिटिक्स, मीडिया, सोशल मीडिया, जो भी पेपर का काम है सारा, इसमें तरक्की आ जाएगी। आप लोगों को कुछ चीजें इस हफ्ते हर हाल में पढ़नी ही पढ़नी है। स्क्रीन पे देखो, जल्दी से देखो जद्दी वालों, आप लोगों को पढ़ना है या शकूर हो, मेरे अल्लाह का इसमें मुबारक है। दूसरी तस्बीह है या कबीर हो। ये दोनों तस्बीहां इस हफ्ते एक एक पढ़नी है, अव्वल आखिर 3 बार दरूद शरीफ के साथ। सदके में आपको दूध 1 किलो कम से कम, या फिर उस दूध के पैसे देने हैं। अब वो दूध किसको देना? अभी भी मैं मेल पढ़ रहा था बहुत सारी, जी लॉकडाउन है, दूध का हम क्या करें, किसको दें? तो भाई जो और लिखा होता है ना, इसका मतलब है या, इसका मतलब होता है आगे पैसे। अब आप अगर फर्ज करो लॉकडाउन की वजह से निकाल लेते हो ना, वो पैसे घर पे ही पड़े रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने सदका निकाल दिया। अब वो जब लॉकडाउन खत्म होगा, हालात सही होगा, तो वो पैसे किसी को दे देना, खत्म हो गई। नीयतें काउंट होती हैं, आपने फला का रोजा मान लिया, न्याज दे दी, ये सब कुछ ही होता। येलो कलर है जी आपके लिए, और डीप रेड, ये दोनों कलर अगर अवेलेबल नहीं है तो इस हफ्ते के लिए बहुत जरूरी है। येलो एंड द डीप रेड आपके स्ट्रेस लेवल, लव, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस के लिए बहुत ही आला रहने वाले हैं। द कैपरी, द कॉनो के बाद आ रहे हैं, क्यों ना बात करें इनकी। ये तो मतलब सुपरस्टार माने जाते हैं, सुपर हिट माने जाते हैं, लेकिन आजकल इन पे
ان کے نصیب پہ اٹ لگی ہوئی تھی. زحل یہ بھی ہے, شیڈ ان کے بھی 37% پہ نیچے, کیونکہ یہ بالکل شیڈی سٹارز میں. بلیک ہول سب سے زیادہ اگر کسی کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا نئی انرجی دینے کے لیے, لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اوپر جو پلانٹ میں ملکی وے میں ہلچل مچ رہی ہے, اس میں جو پلانٹ ایکس ہے یا باقی کے جو پلانٹ ہیں ان میں خام مال جتنا بھی ہے وہ ایکویریس والوں کے حصے میں آیا, کیونکہ سب سے زیادہ ان لکی انہی کو کہا جاتا تھا یہ جو پورا لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا. سو لکی لوگوں میں ٹاپ 5 لوگوں میں آپ کا شمار ہونے لگا. سو لکی تو ہونا. زحل اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے کچھ نئی چیزیں پیش کرے گا, آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ نئے رنگ لے کر آئے گا. فائنانس بوسٹنگ ہو رہی ہے, کچھ نئے آئیڈیاز آئیں گے, کچھ لوگ آپ کو آفر بھی کر سکتے ہیں اگر کہیں جاب واب کی ہے, چھوٹی ہے بڑی ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور ہو سکتا ہے ہوم بزنس, گھر پہ بیٹھے ہوئے کوئی کام یا جس سے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے وہ کوئی آئیڈیاز لے کر آ جاؤ. جلد بازی بالکل نہیں کرنی ہے. اگر پیپر ورک کرنے والے ہو, یعنی فرض کرو کہ پیپر کا کوئی کام کرنا ہے, جائیداد کی تقسیم کرنی ہے, خریدنی ہے, چیک دینا ہے, کسی کو SMS کرنا ہے, میسج کرنا ہے, یہ سارا جو الیکٹرانک پیپر یا سمپل پیپر ہے اس پہ بہت احتیاط کرنی پڑے گی. زمین جائیداد خرید و فروخت کے لیے ہفتہ بہت اچھا نہیں ہے, اس لیے تھوڑا سا ہولڈ رکھنا پڑے گا آپ کو, لیکن پیپر ورک کر سکتے ہو. ملک سے باہر جانے کے لیے اگر آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ہم نے ویزا دینا ہے, فلاں ملک میں جانا ہے, تو ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا. جس بھی ملک میں جانا ہے پہلے تو سٹار میں میچ کر لو کہ آئے ہمارے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں, کیونکہ جاؤ گے ضرور. 122 ڈیز 122 دنوں جب آپ کا سفر ہوگا اس ملک میں پہنچ جاؤ گے تو 122 دن ڈیلے ہے وہ کام. تو اب آپ کو اس لیے تعین کرنا ہے کہ کون سا ملک ہمارے زحل کو زیادہ پاور دے رہا ہے اور جس میں 122 دن نہیں ضائع ہوں گے. ایک دن اب تو زندگی کا بڑا قیمتی ہے, شادی بیاہ کے لیے, نئے رشتوں کے لیے, کہیں لین دین کے معاملات کے لیے, کہیں آنا ہے, رشتے کو پسند کرنا ہے, ہاں کرنی ہے. یہ ہفتہ بہت اوسم رہے گا. نظر بد لگ سکتی ہے اگر کسی چھوٹی یا بڑی محفل میں شرکت کرتے ہو جس سے آپ کی باڈی میں تھوڑا سا پین ہوگا, معدے کی خرابی ہو سکتی ہے, اس لیے احتیاط کر لینا کہیں آنے جانے سے, یا کسی کے گھر سے کوئی پرانی چیز آئے تو کھانا لینا. اور انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اچھا ہے, لیکن پارٹنرشپ کے ساتھ میچ کرنا بڑا ضروری ہے. سٹاک مارکیٹ والے 42% سے زیادہ انویسٹمنٹ مت کریں. جو ہاؤس وائفز ہیں ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا ایک ریلیف والا ٹائم ملے گا. آپ لوگوں کو لگے گا کہ اب آپ لوگوں کی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں, لیکن کیونکہ اسپرچل ٹائمنگ شروع ہو رہی ہے, روحانیت کے ایک نئے دور میں آپ داخل ہو رہے ہیں جس سے آپ کو اندر صرف قرار ملے گا. بہت سارے فائدے ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن بہت سارے نقصان خود آپ کرو گے. نہیں چاہیے ہمیں, ہمارے لیے یہ چیز صحیح ہے. وہ ریلیشن شپ پہ بھی قربانی کی بھیٹ ہو سکتی ہے. وہ آپ لوگوں کو چھوٹا کام اگر کرنا ہے کہ بڑا ہم نے اگنور کرنا تب بھی ہو سکتا ہے, تو ڈرنے کی ضرورت نہیں. جو آپ کا دل کرے وہ کرو. مشورے دینے کے قابل تو ہو ہی چکے ہو آپ. اور غیر خاندانوں میں شادی کے زیادہ چانسز ہیں. کسی کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہو تو یہ بھی بڑا فائدے والا ہے. میڈیا, سوشل میڈیا, پالیٹکس میں آپ کے نام عزت کی بہت بلندی دکھائی دے رہی ہے آنے والے دنوں میں, اس لیے بہت کمال ہو جائے گا. اور ایک چیز کا خاص خیال رکھنا پڑے گا کہ اس ہفتے جب صدقہ دینے لگو تو پانی پہ دم کر کے یہ جو تسبیحہ میں بتا رہا ہوں اس کا استعمال بڑا ضروری ہے, ورنہ آپ لوگوں کو ٹینشن ہو سکتی ہے. وہ جو باڈی میں تھوڑی بہت چینج آ رہی ہے وہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو درد ہو یا وہ ہو. ٹھیک ہے. یا عزیزو, ایک تسبیح میرے اللہ کی, اور یا علیم ہو, یہ دونوں تسبیحیں پانی پہ دم کر کے ایک تسبیح پینی ہے. صدقے میں آٹا دینا ہے 2 کلو. کسی بھی قسم کا آٹا دے سکتے ہو آپ, یا پھر اتنی ہی تعداد کے پیسے گھر پہ رکھ لو, بعد میں دے دینا جب یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے. کلر ہے بلیک اینڈ وائٹ. آپ لوگوں کو رنگین دور میں بلیک اینڈ وائٹ کلر, کوئی بات نہیں, ایکویریس والا آپ پہن سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے. لاسٹ سٹار ہے ہمارے پاس دا پائسز والوں کے لیے زندگی کس موڑ پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے. انتظار ان کو ہر ہفتے رہتا ہے کہ بھائی اب ہم نے کرنا ہے تو کیا کرنا ہے. مشتری اس جگہ پہ پہنچا ہے بھائی جہاں آپ لوگوں کی زندگی کے فیصلے اب ایک کر کے الگ الگ ہونا شروع ہو جائے. نہاری کبھی کھائی ہے؟ کھائی تو ہوگی, بنائی ہے, اب بنائی بھی ہوگی یار. لیکن جیسے نہاری میں اچھی نہاری بنی ہوتی ہے نا بونگ کی, تو وہ ایک ریشہ اس کا الگ الگ ہوتا ہے جب صحیح گل جاتی ہے. نہاری یاد آ گئی ویسے, گرم نان کے ساتھ نہاری, اوپر ہلکا سا لیمن, ادرک اور بڑی والی مرچیں کٹی ہوئی. ٹھیک ہے, فارغ تو ہیں, گھر پہ بھی ہیں, بیویوں کو تکلیف دیتے ہیں. ایسا مت کرنا بھائی, نہاری ملے گی کدھر سے. فی الحال تو آپ لوگوں کی مشتری کی جو نہاری وہ انجوائے کرنے کا ٹائم آ چکا ہے. بہت اچھا ٹائم شروع ہو چکا ہے. پہلے تو ایڈوانس میں کانگریچولیشن پائسز ہوت والوں, آپ لوگوں کی زندگی کا ایک ڈارک سائڈ ختم ہو کے ایک لائٹننگ پاور والی ٹائمنگ شروع ہوئی. ویسے تو یہ
19% ہے اس ہفتے کی جو پرسنٹیج ہے, کیونکہ ڈگری مشتری کی 69.2% پہ جمپ کر رہی ہے, تو اس لیے 19% سے زیادہ نہیں, لیکن فائدہ ہی فائدہ آپ کو ہوگا. ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا, کیونکہ کریئر کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے, آپ لوگوں کو چینجز کرنی پڑ سکتی ہیں. پہلے بزنس کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ بزنس مین یا لیڈی ہو, آپ اکیلا کام کرتے ہو یا کسی اور کے ساتھ کام کرتے ہو, تو آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں فائدہ بہت زیادہ اگر نہیں بھی نظر آ رہا, تو آنے والے دنوں میں آپ کی پوری حکمت عملی کی وجہ سے کہانی چینج ہو جائے گی. کہیں جاب کرتے ہو, کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے میں کام کرتے ہو, تو جمپ کا ٹائم ہے. آپ اپنے باسز سے بات کرو, اگر لگتا ہے کہ فضول ہے, ڈیلے ہو رہا ہے, تو پھر انڈر گراؤنڈ آپ کو دوسری جگہ سوئچ کرنے کی بات کرنی ہے, جو بڑا کوئک رسپانس آئے گا, اور جب وہ کنفرم ہو جائے تو پھر آپ اس جاب کو چھوڑ سکتے ہو. یہی حال اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے. کالج, یونیورسٹی, سبجیکٹ چینج کرنا چاہو, بہت اچھا ٹائم ہے. اپنی دشا, اپنا ملک, اپنا کچھ بھی چینج کرنا چاہو تو اس کے لیے بھی پلان کر لو, ٹائمنگ بہت اچھی ہے. شادی بیاہ کے لیے غیر خاندانوں اور خاندانوں میں جو رشتوں کی پرسنٹیج ہے 51.2% ہے, اچھا ہے. کئی بار سوچنے سے بہتر ہے کہ جو بھی رشتہ آ رہا ہے قریب قریب ان سے پلاننگ کرو. اسی سال آپ نکاح کے بندھن میں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہو. بیرون ملک سے کوئی بندہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے, ایڈوائس دے سکتا ہے, جس کی وجہ سے پروگرام ڈیلے بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو مسرت بھی ہو سکتی ہے. چھوٹی یا بڑی محفل میں شرکت سے گریز کرنا پڑے گا آپ کو. بہت مجبوری ہو تو تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے, اور تھوڑی دیر کا دورانیہ 70 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 70 منٹ بہت مطلب یہ بھی, اس کے لیے بھی آپ کو وہ تسبیحاں پڑھنی پڑیں گی جو آپ کو دیں گے. آپ کی فیملی میں کچھ لوگ ہیں جن کے ٹرو فیسز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. بحث مباحثے سے, بات کرنے سے, ان پہ ریاکٹ کرنے سے گریز کرنا ہے. گھر کے اندر ہی جو بھی آپ کے سٹریس لیول بہت ہائی ہو رہا تھا, ظاہر یقینی بات ہے گھر کے اندر رہ رہے کے بندے فیڈ اپ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن آپ پائسز والے ان لوگوں میں سے ہو جو ہر روز ایک نئی ٹرن لے کر آتے ہو, نیا جینے والا جو ہوپ ہے وہ لے کر آتے ہو. لیکن یہ ڈیلے آپ کی زندگی کے لیے اچھی. جان ہے تو جہان ہے جی, جہان بنانے کے لیے پہلے جان کو بنا لو, جان سیف ہو جائے گی, ٹھیک ہو جائے گا. اب آپ کی روحانیت میں جہاں اضافہ ہو رہا ہے, وہاں آپ کے کرم فرما, آپ کے فین فالوئنگ, آپ کے پیچھے فالو کرنے والے لوگ, آپ سے مشورہ لینے والے بھی بہت زیادہ آپ کے پیچھے آ جائیں گے. شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کام بھی کریں گے. اور اگر آپ مکان, جائیداد, زمین بیچنا چاہ رہے ہو تو آپ کو اس ہفتے ڈیلے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اچھا ہے, لیکن پھر بھی ڈیلے کر دو. نظر بد لگ سکتی ہے, اس وجہ سے بہت زیادہ سوشلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹے ہوم, اسٹے سیف. بھائیسز والو, اسکرین پہ جو نظر آ رہا ہے نا, یہ ہے آپ کا اس ہفتے کا وظیفہ. یا حلیمو یا حفیظو, یہ 2 تسبیحیں ہیں میرے اللہ کے نام کی جو ایک ایک پڑھنی ہے. یوزڈ کپڑے, جو پرانے کپڑے ہیں, دھو کے استری کر کے آپ صدقے میں دے سکتے ہو, کسی کو بھی ڈونیٹ کر سکتے ہو. وہ نہیں دینے تو پھر مطلب کوئی بھی پیسے دے دو, تھوڑے سے جتنی بھی منی ہوتے ہیں وہ دے سکتے ہو. ڈارک گرے کلر اینڈ اسکائی بلو کلر, یہ 2 کلر ہیں آپ کے اس ہفتے جو آپ لوگوں کو پہننے ہیں, اور میرے خیال سے آپ کے لیے بیسٹ آف لک. یہ تھا آج کا ہمارا پورے کا پورا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. پروردگار آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے, وہ اپنے خزانے سے بہت دیں پلیز. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن کیونکہ یہ پروگرام کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نہیں چاہتے کہ آپ زیادہ دیر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے ضائع کرو وقت, کیونکہ یہ تخلیقی کام کا ٹائم ہے. ویسٹ مت کرو. بہت سارا کارٹون, فلم, نیٹ فلیکس, یہ سب چیزیں دیکھ کے اس ٹائم میں آپ لوگ کوئی تخلیقی کام کر سکتے ہو. پلان کرو, پیپر ورک کرو. میں اگر صبح اٹھتا ہوں تو میرے پاس اگر کمپیوٹر ہے یا پیپر ہے, تو میں صرف پلان ہی کر کے شیڈولز بنا رہا ہوتا ہوں کہ یہ کام بہت ضروری ہے. اتنا زیادہ سوچنے کے لیے آپ کو موقع ملا ہے. اور جب بہت زیادہ تھک جاؤ تو رات کو ہمیں ضرور جوائن کیا کرو. ہمارا جو شو ہے یہ آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگے گا. 2 ٹائم رات کو آتے ہیں, ایک تو میرے اسی چینل پہ راجہ حیدر پہ, اور دوسرا اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے سیمیز کچن. اور انسٹاگرام پہ سیمیز کیانی کو فالو کر سکتے ہیں, اور سیمی حیدر یہ میں نہیں ہوں ورنہ آپ ان کو میسج دے رہے ہوتے ہیں. سیمی میری وائف ہے جن کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور یہ بہت ہی زبردست شو کرتے ہیں. اور اس وقت پروردگار کے حضور ہم دعا کرتے ہیں, میرے پروردگار, میرے مالک, تیری قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. اس وقت جو میری آواز سن رہا ہے اور جو نہیں سن رہا, ان کے من کے ارمان پورے کر دے پروردگار. میرے مالک, اس وقت جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما. میرے مولا, ہم سب اس وقت ایک ایسے سفر میں ہیں جس کی منزل کا ہمیں پتہ نہیں. ہم سب کو وہ منزل دکھا دے میرے مولا جو تیری طرف آتی ہے پروردگار, جو سکون کی منزل ہے پروردگار. ہمیں ان بیماریوں سے, ان جیسے کسی بھی وائرس سے محفوظ رکھ پروردگار. محمد والے محمد کے صدقے سب کے دلوں کو سکون دے دے پروردگار. میرے مولا,
تو جو واسطہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا کی پاک چادر کا، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ عطا کر دے، جو بیٹیوں کے طلبگار ہے انہیں حور جیسی بیٹیاں، اور جو بیٹوں کے خواہش مند ہے انہیں اچھے فرشتہ صفت بیٹے عطا کر دے۔ پروردگار جو اپنے بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان سب کی زندگیوں میں نیک فرشتہ صفت انسان لیا جو ان کو خوشیوں میں ہمیشہ لے کر گھومتے رہیں۔ پروردگار جن کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں انہیں تباہی کے دہانے سے بچا لے میرے مولا، تو غفور الرحیم ہے۔ پھر پروردگار ہمارے گناہوں کو، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو بے روزگار ہے ان کو رزق حلال عطا فرما دے، ہمارے دسترخواں ہمیشہ آنے جانے والوں کے لیے سجے رہے۔ پروردگار تو عظیم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تجھے تیرے حبیب اس کی آل کا واسطہ ہے میرے مولا، جو بھی کام کاج کر رہے ہیں انہیں ترقی دے میرے مولا، انہیں محتاجی نہ دے۔ پروردگار ہم جس ملک، جس شہر، جس نگر میں رہتے ہیں اسے امن کا گہوارہ کر دے۔ پروردگار اس کرونا وائرس کو نیست و نابود کر دے، اس جیسے کسی بھی وائرس یا بیماری سے ہم سب کی جانوں کو محفوظ رکھ، بیمار کربلا کے صدقے ہمیں چھوٹی یا بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھ، صحت شفائے کاملہ واجلہ عطا کر دے میرے مولا، جو اس جہان فانی سے جا چکے ہیں انہیں جبار رحمت میں جگہ دے۔ ہم سب کے جو بزرگ پیارے اپنے عزیز ہمارے ساتھ ہیں انہیں ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ میرے مولا، جو امتحان دینا چاہتے ہیں ان کو کامیابی عطا کر، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کی منزلیں آسان کر دے، مشکلیں آسان کر دے، جو مسافر کہیں جا یا آ رہے ہیں یا وہ جو اپنے وطن جانے کے لیے ترس رہے ہیں، کسی بھی پردیس میں بیٹھے ہیں کہ ہم جلد از جلد اپنے گھر والوں تک پہنچ جائیں، ان کو خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں انہیں چھوٹا صحیح پر خوشیوں بھرا اپنا گہوارہ عطا کر دے میرے مولا، جو ویزا یا امیگریشن کی وجہ سے پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، تو اپنی ایمبیسی سے ان کے لیے ٹھپے لگا دے میرے مولا، ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھ۔ تجھے واسطہ ہے اسیران کربلا کا، جو میرے بہن بھائی جو لوگ جیلوں میں اسیری کی زندگی گزار رہے ہیں، گمشدہ ہے، لاپتہ ہے، ان کو ان کے عزیز و اقارب سے ملا دے میرے مولا، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ پروردگار جناب زینب کی اس عظمت چادر کا واسطہ ہے کہ تمام بہنوں کی، بیٹیوں کی رداؤں کی حفاظت فرما میرے مولا، ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے رہے، ہمیں اپنا فقیر، اپنا گداگر، اپنا بھکاری بنا کے رکھ میرے مولا، کسی انسان کی محتاجی نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمیں کوئی غم نہ دے، اور اس دنیا میں جو کسی سے سچا پیار، عشق اور محبت کرتا ہے ان سب کو ایک کر دے، کیونکہ تو خالق ہے پیار کا، عشق کا اور محبت کا۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو بہت جلد آپ کے دلوں پہ دستک دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے راجہ حیدر کو بہت سا پیار، پامان خدا۔